ہوتی تھی. تو دیٹ از واٹ. تو یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے ان سے محبت کرنے لگے. شی اسٹارٹ لائکنگ ہیم ایز اے پرسن. اب دین اسلام میں ایک انسان سے محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ محبت کو حلال بنانا از امپورٹینٹ. دس از واٹ اٹ از بین ٹاک اباؤٹ. دوسرا، شریعہ رولز کے انڈر رہنا ضروری ہے. اگر کوئی پرسن پسند آئے تو ماں باپ کو بول کے ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم شی ہیز ٹولڈ ہر سرونٹ، تو ماں باپ کو بول کے رشتہ بھیجیں. اس طرح مطلب حلال طریقے سے جانا از دا بیسٹ وے رادر دین میں 1 month لیو ان ریلیشن شپ رہوں گی، میں دیکھوں گی، چیک کروں گی، پرکھوں گی. اب بہت سارے لوگوں کا کیا ہے کہ لیو ان ہم لوگ رہیں گے تو اب مجھے معلوم ہوگا کہ میں کیسے جج کر سکتی ہوں یہ انسان سے میری بنتی ہے یا نہیں، یہ انسان سے میرے بنتے. آج کے معاشرے میں آج کے لڑکیاں ہو یا آج کے لڑکے ہو کیا کہتے ہیں کہ پہلے میں ایک بار چیک کر لوں گی، میں آئی ڈونٹ نو میں اس کے ساتھ زندگی بھر رہ سکتی ہوں یا نہیں. تھوڑی دن ساتھ میں رہیں گے ہم لوگ یا تھوڑی دن باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو جانیں گے، ہم لوگ باہر جائیں گے گھومیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سو دیٹ ویل نو ایچ ادر، ویل نو ایچ ادر. ایک چیز دا مومنٹ ایک لڑکا لڑکی باہر جاتے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں ہے، شیطان کی رحمت ہے وہاں پہ، اللہ کی رحمت نہیں ہے. جس چیز میں اللہ کی رحمت نہیں ہے، جس چیز میں اللہ کی رحمت نہیں ہے، نہ وہاں پہ برکت رہے گا، نہ خوشیاں رہیں گے، کچھ نہیں رہے گا. تو ہاؤ کین دے جج؟ اب لڑکا لڑکی جو لیونگ ریلیشن شپ کریں گے 4 سال 5 سال رہیں گے، یہ 1 سال 2 سال رہیں گے، رہنے کے بعد یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، یہ جھگڑا کرتا ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے مجھے، آل دس تھنگس. یہ ایک رشتہ ہے. دوسرا رشتہ جو ہے جو نکاح سے ہوتا ہے، نکاح کے بعد جو ایک شوہر میاں بیوی بن جاتے ہیں، وہ دونوں بھی اجنبی ہی رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. لیکن وہ کہاں سے آتی ہے وہ محبت؟ وہ کہاں سے آتی ہے ایک دوسرے کے لیے سیکریفائسز، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا، وہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. دیٹ از دا پاور آف نکاح. نکاح کا پاور ایسا یہ ہے، جو جملے جو خطبہ دیا جاتا ہے دیٹ آر دا پاورفل ورڈس اینڈ جملس. اس کو ہے نا ایزی بھی میں مت سمجھے. نکاح میں جو جملے کہے جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے جب راضی ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں ایک دوسرے پہ رحمت کروں گا، تم دونوں ایک دوسروں کے لیے رحمت بنو گے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک دوسروں کے لیے پیس بنو گے. اوکے، سکون ملے گا، آپ دونوں میں سکون ڈال دوں گا، آپ دونوں میں محبت ڈال دوں گا، آپ دونوں میں رحمت ڈال دوں گا، آپ دونوں کے اندر سکون ڈال دوں گا، آپ ایک دوسرے کے لے کے سکون کے باعث بنیں گے. اس رب کے جو دعائیں ہیں، اس رب کا جو رحمت ہے، اس رب کے طرف جو آتا ہے وہ رشتہ جو ہے بہترین رشتہ کہلاتا ہے. یس، ہسبینڈ اینڈ وائف میں نوک جھوک ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتے ہیں، بٹ پھر اگین رحم آ جاتا ہے. کبھی جھگڑا کرتے ہیں تو بیوی کھانا نہیں کھاتی ہے، شوہر میں رحم آتا ہے نا، ارے یہ کھانا نہیں کھائی ہے، یہ میں کھلا دوں گا. یہ کہاں سے آتا ہے وہ رحم؟ وہ کہاں سے آتی ہے وہ محبت؟ وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. کیونکہ یہ دونوں حلال طریقے سے نکاح کر کے ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے میں وہ جو انسان حلال طریقے سے اپنی آپ بیوی اور شوہر بیوی مل کے رہیں گے تو میں ان میں برکت ڈالوں گا، ان دونوں ایک دوسرے کے سکون بنیں گے. اگر گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ رہیں گے وہی گھریں ویسی رہیں گے، آفس سے جائیں گے آئیں گے، یا لڑکی گھر پہ رہے گی یا لڑکا آفس سے آئے گا تو کھانا ساتھ میں کھائیں گے، اس میں رحمت نہیں ہے، اس میں سکون کا باعث نہیں ہے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں سکون نہیں ہے، رحمت نہیں ہے نہ اس میں. لیکن اللہ کی رضامندی ہے. اللہ کی رضامندی نہیں ہے تو اگر لڑکی کھانا نہیں کہ تو تم یو ڈو یو گو ٹو ہیل، وائی شوڈ آئی ڈو، میں کیوں کروں تمہارا نوکر نہیں ہوں میں. ذمہ داریاں نہیں لیتے، یہاں پہ ذمہ داریاں لیتے. شوہر بخوبی اپنی ذمہ داریاں لیتا ہے، عورت بخوبی اپنی ذمہ داریاں لیتے. شوہر کے تھرو میری ذمہ داریاں کیا ہے اور میں کس طرح لے کے چلنا ہے، اور یہ ذمہ داریوں کو جاننے کے لیے وہ کہاں پہ جاتی ہے. صحابہ کے امہات المومنین کیسے تھے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے, کس طرح ان لوگ اپنے شوہر کو ساتھ دیتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے, کس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دیتے تھے, کمفرٹس دیتے تھے, ساتھ دیتے تھے, ان کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے, ایٹ دا سیم ٹائم ان کی عزت کرتے تھے. ان کی عزت کرنا اور ان کا انڈرسٹینڈ کرنا, ان کی بات ماننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھے اجازت ملتی تھی تو میں یہ کہتا تھا کہ آپ سجدہ جو ہے اپنے شوہر کو کریں گے, شوہر کو سجدہ کریں گے. دیٹ از the level that is being given to a husband. شوہر کی اطاعت از دا پرائم چیز. شوہر کہتے ہیں ڈونٹ ڈو اٹ, مجھے نہیں کرنا ہے. اب کبھی کبھار شوہر یہ کر دیتے ہیں, لیکن ایز اے عورت میرا ریسپانسبلٹی کیا ہے, میرا رول کیا ہے میرے لیے, کیونکہ گھر سنبھالنا, بچوں کی پرورش, گھر کی زینت ہیز عورت, گھر کی زینت ہے گھر کو سنبھالنا, اور گھر کی پراپرٹی کو, شوہر کی پراپرٹی کو سنبھالنا اور اپنی آپ اپنی عزت کو برقرار رکھنا جو ہے وہ عورت کا ریسپانسبلٹی ہے. بار بار ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا, ابھی یس ہم لوگ باہر جانا ہے, جاب کر رہے ہیں, ضرورت پڑی ہے تو حلال طریقے سے جو دائرے میں ہے اس کے حساب سے کریں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ کہ شوہر کی اطاعت از اے پرائم چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری عبادت, میری اطاعت مت کرو, مطلب سجدہ میرے پاس مت کرو. سجدے کے لائق میں نہیں, سجدے کا ایکچوئل حقدار جو ہے, میں لائق نہیں بولوں گی, میں آئی یوز دا ورڈ, سجدے کا اصل حقدار ایک عورت, ایک بیوی کے لیے از واٹ شوہر ہے. So that is the respect that is being given, irrespective of all the pains. اور اللہ تعالیٰ بنایا ایک عجیب طریقے سے بنائے ہیں اپنے شوہروں کو, کہ جہاں پہ نہ وہ کمپلینس کرتے ہیں, کچھ نہیں, خاموشی رہتی ہے ان لوگ میں, محنت کرتے, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. قیمتی گھڑیاں, قیمتی برانڈیڈ کپڑے نہیں لیتے ہیں. میری بیوی بچے کھائے ہیں, ان کی خوشی میں میری خوشی ہے, وہ خوش ہے تو میں خوش ہوں. سو یہ ہے ان کے اخلاق. یہ کب بنتا ہے, اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں ڈال دیتا ہے, نکاح میں ذمہ داری آ جاتی ہے, اور بخوبی شوہر بھی نبھانا ضروری ہے اور بیوی بھی نکاح نبھانا ضروری ہے. This is again the rules and regulation that is being described and defined. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیسٹ شوہر کا, دا بیسٹ ہیومن بینگ, دا بیسٹ ہسبینڈ, دا بیسٹ چائلڈ, دا بیسٹ انسان, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ has given. اللہ تعالیٰ رول ماڈل بنایا ہے کہ بہترین شوہر کیسا رہنا چاہیے, اسی طرح رول ماڈل امہات المومنین کو بنایا ہے کہ بہترین بیوی کیسے بنے. اب یہاں پہ آپ کا دیکھنے کا انداز اس طرح رہے گا کہ بہترین بیوی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہوئے ہماری زندگی کو پورٹریٹ کرنا ہے. دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے ہسبینڈ کا رول کس طرح ہے, یہ جو چیزیں ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ذمہ داری نہیں لیتے, ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں لیتے. بوائے فرینڈ جو ہے گرل فرینڈ کو جب تک جسمانی وہ کمفرٹ دیتے رہے گی تب تک اس کو اس کے ساتھ رہے گا. مجھے اسے کمفرٹ مل رہا ہے, جسمانی کمفرٹ مل رہا ہے, مجھے عائشہ آرام مل رہا ہے, کھانا پکا کے کھلاتی ہے, مجھے تو مزہ آ رہا ہے زندگی میں. اگر اس کو پسند نہیں آئے گا, خدا نہ خواستہ اگر اس کی گرل فرینڈ بیمار پڑ گئی ہے, بیڈ پہ پڑ گئی ہے, یہ اس کی خدمت نہیں کرے گا. 4 مہینے 5 مہینے وہ بیٹھ کے خدمت نہیں کرے گا کہ کیا تم تو میرے لیے عذاب بن گئی ہو, تم تو برڈن بن گئی ہو. وائی شوڈ آئی ٹیک کیئر آف یو, میں کیوں کروں, یہ سوال کب آتا ہے جب وہ شادی نہیں کرتا. یہ کیوں کروں سوال شوہر نہیں کرتا. اگر بیوی کو خدا ناخواستہ کچھ پرابلم ہو گیا ہے, بیمار ہو گئی ہے, تو شوہر کیا کرتا ہے, اس کی خدمت کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. کہ وہ 4 مہینے ہو, یہ 5 مہینے ہو, جتنے بھی مہینے ہو, اس کا خیال کرتا ہے. دوائیاں کھائی ہیں کیا, کھانا کھائی ہو, دوائیاں کھائے ہو, ایکسرسائز کیوں نہیں کر رہی, اپنا خیال کرو, اپنے لیے ہمارے حق میں دعا کرنے والا شوہر بنتا ہے. کیا ایک بوائے فرینڈ دعا کرتا ہے, گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کرتا ہے اپنی گرل فرینڈ, اپنی پارٹنر کے لیے دعائیں نہیں کرتا. یہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے, بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہے, رو کے دعائیں کرتا ہے, گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے, اپنی پوری محنت جو ہے اپنی بیوی بچوں پہ ڈالتا ہے, اپنی بیوی بچوں کو ہر خوشیاں دینے کی کوشش کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے, ہر ایسپیکٹ میں پروٹیکٹ کرتا ہے. ایسا ہے وہ انسان. فار دیٹ ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سجدے کا اگرچہ اللہ تعالیٰ اسٹاپ نہیں کرتا کہ سوائے اللہ کی کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا, تو the next person میں بولتا he would be your husband. husband کو سجدہ کریں آپ, جو ہے وہ جس طرح آپ کے لیے ہے وہ, تو he demands that one.
تو دیٹ از دا رول دیٹ واز بین سیڈ. اب یہاں پہ جو ہے نکاح کے بیسکلی آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا امپورٹینس آف نکاح. نکاح اینڈ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں رشتہ کیوں؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی رضامندی، اللہ ایک دوسرے کے اس میں سکون ڈالتا ہے. دیکھیں کبھی کبھار ہم لوگ بینو ہوتا ہے نا، باہر گھوم گھوم کے آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ایون انفیکٹ ہم لوگ بھی کبھی ویکیشن جاتے ہیں، ویکیشن جانے کے بعد تڑپتا ہے جان، لیکن وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور ہوم. دا مومنٹ یو سی یور ہسبینڈ، دل سکون میں محسوس ہوتا ہے. جب باہر جاتے ہیں بینو، ہسبینڈ بچے باہر جاتے ہیں تو دل سکون میں رہ رہتا. دا مومنٹ ہسبینڈ از بیک ہوم، وہ سو رہے، آپ سکون میں ہے، وہ پریشان ہے، آپ کو سکون نہیں ملتا. اسی طرح جب شوہر گھر آتے ہیں، شوہر چاہے تو یہاں جانا وہاں جانا، ارے چلو بھائی، ہی مائٹ بی گوئنگ فار اے ٹرپ، باہر جا رہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ہی اسٹےئنگ، کھانے پینے کا بہترین انتظام ہے، اینڈ ایوری تھنگ از دیر، بٹ ون تھنگ از مسنگ از واٹ؟ سکون. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، ہی مائٹ بی انجوائنگ اینڈ ایوری تھنگ، وہ ٹیمپریری بیسس ہے، لیکن دل کی راحت ابھی نہیں ملی ہے. وہ دل کی راحت کب ملتی ہے؟ دا مومنٹ ہی لینڈس ہوم، ہی سیز ہز وائف، ہی فیل اسمائلس، اینڈ یہ ہے میری دنیا، یہ ہے میرے سکون کی زندگی. کچھ بھی زیادہ بھی ضرورت نہیں ہے. ہی ڈزنٹ نیڈ 5 اسٹار لیول میں آل دس تھنگ از ناٹ ریکوائرڈ. بس لیٹا ہوا ہے، ایک گلاس پانی مل جاتا ہے، بیوی بات کرتی ہے، ملتی ہے، باتیں کرنا، ہر وہ چیز بیوی کو جب دیکھتا ہے، وہ اپنے گھر میں آتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ. سو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اس میں سکون، رحمت رکھا ہے، اور محبت، انتہا محبت. ایک دوسرے جھگڑا ہوتا ہے، دا نیکسٹ مومنٹ محبت کرنے لگتے ہیں، خیال کرنے لگتے ہیں، کیئر کرنے لگتے ہیں. اولاد کو، بیوی کو کہاں سے آیا ہے؟ یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ. تم بنو یہ رشتے میں یہ سب دوں گا. تو دس از عجوبہ بولوں گی، اٹس اے میجیکل تھنگ. انون پرسن ہے، نکاح سے اگر پہلے ہے، اپنے آپ کو نہیں دیں گے، آپ نہیں دے سکتے. ہم ایک بیسٹ فرینڈ ہے، بیسٹ ٹو بیسٹ فرینڈ ہے، اتنے سال سے ہم ساتھ میں ہیں، اتنے سال سے میں جانتی ہوں، بہترین ہے، اچھا انسان ہے، اچھے اخلاق والا ہے، بٹ اسٹل وومن اپنے آپ کو نہیں دیتی اس کو. کیوں؟ اسٹرینجر ہے، غیر ہے، وہ ہاؤ کین ہی ٹچ می، وہ آتا ہے. دا مومنٹ نکاح جب ہو جاتا ہے، وہ غیر اتنا اپنا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، غیر اپنا لگنے لگتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھروسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ رشتے میں محبت کہاں سے آتی ہے؟ آن اسپاٹ ہی گیوز دیٹ محبت اینڈ لو اینڈ ایوری تھنگ بٹوین بوتھ دا انڈیویجلس. یہ انڈیویجل کو یونائٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں کے تھرو ہی جو ہے ایک نئی جنریشن سٹارٹ ہوگی، اور یہ نئی جنریشن کو دین اسلام کر کے ان کو پروان چڑھانے والے یہ دونوں رہ گئے، اور یہ دونوں کی تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے. دیٹ از وائی اٹ از بین سیڈ کہ the moment نکاح ہوتا ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک عورت کا جو ہے ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس کا ایمان دین کب مکمل؟ no, I will not use the word ایمان, it is دین. دین، ایک عورت کا دین ہاف دین میں رہتی ہے ٹل اس کی شادی نہیں ہے. دا مومنٹ اس کی نکاح ہو جاتا ہے، اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح شادی سے پہلے آدمی کا جو دین ہے آدھا دین ہے. دا مومنٹ شادی ہوتی ہے، نکاح مطلب دین مکمل ہوتا ہے. ایک میاں بیوی جب ساتھ میں رہتے ہیں، ان کا دین مکمل ہوتا ہے. وائی دیٹ what is being said, what is the wisdom behind that? The wisdom behind that is what, جب دونوں ملتے ہیں، ہر وہ چیز عمل کرنا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. کبھی کبھار لڑکی میں جو ہے دین کے اخلاق زیادہ رہتے ہیں، دین کے نالج زیادہ ہے، وہ اپنے شوہر کو لے کر آنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے شوہر کو دعاؤں میں لے لیتی ہے کہ ان کو اچھے اخلاق دے یا رب، ان کو یہ دین میں یہ چیزیں سکھا یا رب. اور اپنی بیوی جو ہے ہر ایسپیکٹ میں سمجھاتی ہے، پیار سے، محبت سے، کبھی غصے سے، کبھی کچھ نہ کچھ وے میں کر کے کوشش کرتی کہ میرا شوہر جو ہے یہ کامیں کریں، اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اسی طرح اگر شوہر نیک ہے، بیوی از ماڈرنائز ہے، تو بیوی کا فکر رہتا ہے شوہر کو، وہ دین کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بدلانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اچھے اخلاق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، سیکریفائسز کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اسی طرح جو ہے قرآن شریف میں جو آیتیں ہیں، ایز ہسبینڈ وائف، ایز اولاد، ایز یہ بولتے ہیں نا، اب کے ہے نا، آپ چیریٹی دیں. اوکے، قرآن شریف میں کیا آتا ہے کہ آپ چیریٹی دیں، لوگوں کو کھلائے پلائے، یہ سب کرے. اب کھلائے پلائے مطلب ایک عورت کہاں سے کھلائے گی؟ ایک عورت کہاں سے پلائے گی؟ کھانا کھلانا کرنا، she needs to have her own money, but she is not the bread earner.
اب یہ دین کو میرا مکمل کرنے کے لیے میرا شوہر میرے ساتھ آ گیا ہے, نکاح ہو گیا ہے, تو شوہر کا پیسہ از مائی مائنی, تو اب یہاں پہ ٹوگیدر دے آر کمپلیٹنگ دیٹ دین. تو چیریٹی دینا دونوں ساتھ میں ہے, میاں بیوی چیریٹی دینا ہوگا. انڈیویجل از انکمپلیٹ, ٹوگیدر دے آر کمپلیٹنگ. اسی طرح جو ہے نیکسٹ از امپورٹینٹ, ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں ہر چیز میں. اور ایک بولتے ہیں نا, ایک انسان کی زندگی میں ایک فیز از اے کمپلیٹ فیز, دیٹ از اے فیز آف پیرنٹہڈ. پیرنٹہڈ جو فیز ہے دیٹ از اے مکمل فیز. اس کے بعد جو ہے اگین دادا دادی نانا نانی بنتے, پھپھو پوتے, یہ سب ہے نا, دس از اے ڈاؤن فیز. تو الٹیمیٹ گول والا فیز از واٹ, پیرنٹہڈ فیز ہے. پیرنٹہڈ, ناٹ میرج فیز, پیرنٹہڈ. تو یہاں پہ آتے وقت ہماری ذمہ داری آتی ہے, وی آر دا پیک, اٹ از کمپلیٹ. دونوں میاں بیوی کمپلیٹ ہوتے ہیں جب وہ والدین بنتے ہیں. اب یہاں پہ ان کا رول, ان کی ذمہ داری, ان کا کردار بدلنا شروع ہوتا ہے. تو دس از واٹ ٹریننگ وی نیڈ ٹو ٹرین. ان فیکٹ وی نیڈ ٹو ٹرین آر ایچ ادر, ہسبینڈ کو. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حکمت ہے. نکاح is again the most blessed one. پہلی چیز, نکاح کو سمپل بنائے. تیسری چیز, نکاح کی اہمیت بچوں کو معلوم ہونا ضروری ہے. نکاح ہے کیا؟ اٹ از ناٹ اے فینسی ورلڈ جہاں پہ پری ویڈنگ نکاح ہونا ہو, پوسٹ ویڈنگ نکاح ہونا ہو, یا ایٹ دا سیم ٹائم بیچلر پارٹیز ہونا ہو, بیبی شاور ہونا ہو, یا دلہن کا پتہ نہیں, سو مینی نیو تھی. یہ کیا ہے؟ یہ پورے انوویشنس ہے. یہ سب نئے چیزیں انوینٹ کرتے ہیں, یہ ہم لوگ ول ڈو اٹ آن آل دس تھنگ. دعا از مور امپورٹینٹ اس کے کہ اس نئی جرنی کے لیے کیا لڑکی ہو یا لڑکا ہو, از دے ریڈی, آر دے ریڈی اور ناٹ. کس طرح انہیں ریڈی کیا جاتا ہے, کس طرح انہیں ذمہ داری سکھایا جاتا ہے, کس طرح وہ رہنا چاہیے, ذمہ داری کس طرح لینا چاہیے, اور دین کو کس طرح وی ہیو ٹو ٹیک دی سیٹ آف تھنگس. تو یہ چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ دیکھیں بچوں میں کیا کہ دا ڈیفینیشن آف ہیپی میرڈ از واٹ, ان کے لیے ایگزامپل از واٹ, دا ایگزامپلس آر دا ہیرو ہیروئن. ہیرو ہیروئن دیکھتے ہیں, سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں. سیلیبریٹیز جس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کپڑے پہننا, گھومنا, یہاں گھوم رہے وہاں گھوم رہے, ایکسپینسز گفٹس لا کے دے رہے ہیں, سیلیبریشنز ہو رہا ہے, یہی ان کے لیے ہے کہ شوہر میاں بیوی میں جو ہے دس از واٹ, تم میرے پیر دباؤ, میں تمہارے پیر دباؤں گی, اور ایٹ دا سیم ٹائم تم اور میں ہم دونوں سیم ہیں, اگر تم ایک تھپڑ دو گے میں 4 لگاؤں گی میں. تو دیز ایٹیٹیوڈس ہے نا, دیز ایٹیٹیوڈس, اس میں رحم, اس میں معاف کرنا, اس میں صبر, اس میں لیکن اپنے آپ کو, وہی بولتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جب شوہر آگ بنے گا تو دوسرے پانی بن جائے, اگر بیوی آگ بنے گی تو شوہر تم پانی بن جاؤ. سو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, دونوں بھی آگ بن کے بیٹھ کے رہتے ہیں, دونوں بھی آگ. تم شیر بولے تو میں سوا شیر ہوں. یہ کون سکھاتا ہے؟ دنیا سکھاتی ہے. ٹٹ فار ٹیٹ, ٹٹ فار ٹیٹ, تم شیر تو میں سوا شیر. اور دوسری چیز, دوسروں کی زندگی میاں بیوی کے پرابلمس میں تھرڈ پرسن ول گیٹ انوالوڈ, پیرنٹس انوالو ہو جاتے ہیں کہ نہیں تم ایسی کرو, یہ ایسا کام ہی کر رہے ہیں تم ایسی کرو. جب لائف میں پرابلم آتا ہے, سجدہ میں جائیں, دعائیں کریں, اس رب سے مانگے, اللہ تعالیٰ کو بولیں, دعائیں کریں کہ اللہ یہ راستہ میرا آسان کر دے یا رب, کس طرح یہ راستہ آسان ہوگا, کیسا اس رب کے پاس جانا از دا پرائم چیز. ایک اچھی ماں کا تربیت میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس جاؤ, کیونکہ وہ سولوشن ہے. پرابلم آ رہا ہے تمہیں, سولوشن وہاں پہ بھاگو, you will get the solution over there. صبر کر لو, wait and watch, things will change, wait and watch, things will change. صبر, وقت کا انتظار کرو. اینڈ وہی بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, وہی کہتے ہیں قرآن شریف میں, نماز اور دعا, نماز اور صبر میں, لیکن these things you will be getting good. تو ہر چیز ہمیں قرآن سکھاتا ہے. قرآن سکھاتا ہے رشتے میں کس طرح ہم لوگ موو آن ہوئے. یہ چیزیں ہمارے بچوں میں سکھانا ضروری ہے. اینڈ ون مور امپورٹنٹ تھنگ, ہم پورا قرآن شریف تو بچوں کو سکھا نہیں سکتے ورڈ ٹو ورڈ, پورا کا پورا ہونا مشکل ہے when it comes to word to word اور تفسیر type detailed way. But make sure before marriage, شادی ہونے سے پہلے جو ہے بچے کو سورۃ البقرہ جو ہے مکمل اس کا میننگ تھوڑا ڈیپتھ میں معلوم ہو جائے. It is complete package. It is a complete package of how a woman and a man have to be born. اس میں آپ کو ہر وہ چیز کردار اور عورت کا کردار,
شوہر کا کردار، ذمہ داریاں، نکاح کے بارے میں، نکاح کا امپورٹینس معلوم ہوتا ہے، نکاح کے بارے میں آتا ہے، مہر کے بارے میں آتا ہے، طلاق کے بارے میں آتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم طلاق کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں، مہر کس طرح ادا کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے بارے میں آتا ہے. آل دا تھنگس میرج کے لیے واٹ از ریکوائرڈ، ہیونگ فزیکل ریلیشن شپ وہ کس طرح کرنا چاہیے وہ بھی آپ کو سورۃ البقرہ میں آتا ہے. تو ایک میریڈ مین ہو، ایک میریڈ لوگ شادی سے پہلے سورۃ البقرہ ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ کریں گے. دیٹ از ون تھنگ. اور ایٹ دا سیم ٹائم ماں باپ کا ریسپانسبلٹی کیا ہے، ماں باپ کو کس طرح دیکھیں گے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو خرچ کس میں کریں گے، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتے دار، آپ کے اخلاق کے بارے میں چیزیں آ جاتے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم لائک اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ہر وہ چیز ڈیفائن کر دیتا ہے. اٹس اے ویری ویری بیوٹیفل سورہ. ایوری تھنگ ان فیکٹ لائک پورے سورے نہیں ہوئیں گے بٹ میک شیور کہ ایٹ لیسٹ سورۃ البقرہ جو ہے the child has to listen and they should understand. They should understand at the same time. سبحان اللہ in an amazing package I should say. ہر وہ چیز سکھاتا ہے جو ایک نیولی ویڈ کے لیے چاہیے رہتا ہے. ایک نیولی ویڈ کے لیے چاہیے the gift would be what this is the thing that they can do it. ٹھیک ہے. اوکے کمنگ بیک ٹو آور کلاس. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ پہچانے ہیں. 2 ٹائم ان کا یہ وڈو ہے، 2 ٹائم ان کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے. اب شوہر کا انتقال ہونا آج کے معاشرے میں کس طرح لیا جاتا ہے؟ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو یہ منحوس ہے، اوکے، پہلی چیز، یا اس کی قسمت اچھی نہیں ہے، اس کی قسمت خراب ہے. وہ ایک بار کریں گے تو ہی اتنے سارے الزام آتے ہیں. اگر جو وہ انسان 2 ٹائم کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، 2 ٹائمس وڈو ہے تو دیٹ مینس اس کی قسمت تو پھوٹی ہے. یہ کس کو ہے تو بچے کو، لیکن شوہر کو کھا جائے گی. the words that is being used by the معاشرے is what اس کو شوہر کو کھا جائے گی. ہے جس کو بھی شادی کرتی ہے سب کو مار دیتی ہے، اس کی نصیب اچھی نہیں ہے، یہ بد نصیب ہے، اس کی نصیب اچھی نہیں ہے، یہ اچھے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. شاید ہمیشہ یہی ہو رہا ہے، اس کی قسمت خراب ہے، اگر یہ کچھ کام کرے گی وہ جو کام ہے خراب ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے ایون ویڈوز بھی کیا کرتے ہیں، کچھ اچھا کام ہے، شادی کا کام ہے، اپنے آپ کو دور رکھ لیتے. میں لائک ایسی ہوں تو میرے یہ نیور ایور ہیو دا تھاٹ ان دیئر مائنڈ. وہ چیز دماغ سے نکالے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی دیتا ہے اور انسان کو زندگی لیتا ہے. یہ وہ عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ عورت کی غلطی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قدر ہے اس قدر پر راضی ہونا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور انسان بھی جو ہے وہ قدر پہ راضی ہونا از امپورٹنٹ تھنگ رادر دین ویڈو کے ہاتھ سے جو ہے کچھ کام نہیں کرانا. اور ایون ویڈو شوڈ ناٹ تھنک ان دیٹ وے. بیوہ عورت اپنے آپ کو اس طرح مت پورٹریٹ کریں کہ ہائے اللہ ایسا ہو گیا ہے تو میں ایسی چیزوں میں دور رہنا چاہیے، میں ہنسنا نہیں چاہیے. یہ کب ہنسنا، کھلا کے ہنسنا ہو، اچھے کپڑے پہنا، یہ عدت کے ٹائم میں کہا جاتا ہے کہ میک اپ مت کریں، اپنے آپ کو مطلب سمپل رکھیں، بیکاز وہ غم کا وقت ہے نا. تو عدت از دا ٹائم. عدت ختم ہوا، شی کین ڈریس اپ ویل، شی کین بی اے گڈ گرل، شی کین ڈریس اپ ویل، کیونکہ اب شی از ریڈی فار نادر نکاح. نکاح کے لیے ریڈی ہو سکتی ہے لڑکی. اوکے، اٹ از ناٹ دیٹ اینڈ آف لائف. ٹھیک ہے، چلیں. اوکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کس طرح ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دیکھے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھے ہیں، she really start liking him، تو اپنے ایک سرونٹ نفیسہ بول کے ہے ایک سرونٹ، تو ان سے کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا شوق ہے، مطلب مجھے پسند ہے انہیں. تو واٹ رسول نفیسہ اپنے ان کی میٹ کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھ پہ چھوڑ دو، میں جا کے میں ارینج کروں گی. تو یہ جو نفیسہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے. جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے سے شادی، مطلب شی سیز کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں تو اور کہتے ہیں کہ میرے سے شادی کون کرے گا، کیونکہ میں تو ایک یتیم ہوں، میں تو پور ہوں، میں تو غریب ہوں، یتیم ہوں، مجھ سے شادی کون نہیں کرے، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ میرے دادا ہے، نہ میرے ماں باپ ہے، نہ میرا عالیشان گھر ہے، میرا خاندان، لیکن وہ گھر بار یہ سب ہے، لیکن وہ پیسوں کے حساب سے بول رہے تھے، تو میں مجھ سے شادی کون کریں گے. دین نفیسہ کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. دا مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلتا ہے
so he'll be very quiet. He will not say anything, he'll be quiet. And then جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, and he was thinking, یہ جو عورت جو such a big business lady ہے, یہ مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتی ہے, that is what. تو پھر اگین نفیسہ جو ہے میٹ جا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے کہ ہی شوئنگ رضامندی. اب یہاں پہ شوئنگ رضامندی کے بارے میں جب آتا ہے, اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ان کیا مطلب یہاں پہ ایک اشارہ تھا, پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, تو ایک ہنٹ مل گیا تھا. کس کے تھرو گئے ہیں, نفیسہ کے تھرو گئے ہیں. اب یہاں پہ آفیشیل لیول میں جاتے ہیں. اب یہاں پہ آفیشیل لیول میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کے جو چاچا ہے, کزن, سوری ان کے انکل ہے, عمرو ابن اسد ہے, عمرو ابن اسد ہے, جو ولی بنتے ہیں. ولی مطلب ان کے فادر کا انتقال جو ہے لانگ بیک ہو جاتا ہے. اس کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر کا انتقال لانگ بیک ہو جاتا ہے. تو ان کے جو رشتے دار ہے, مطلب ہسبینڈ, مطلب فادر کے سائڈ کے رشتے دار ولی بنتے ہیں. تو ولی بنتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو طالب کے پاس جاتے ہیں, اور نکاح کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے, تو وہ بھی اگری کر لیتے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد خطبہ دینے والے کون ہیں, ابو طالب جو ہے خطبہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ خطبہ میں کیا کرتے ہیں, پہلی چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم قریش کے بارے میں کہتے ہیں کہ قریش لوگوں کی خاصیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے کیئر ٹیکر بنایا ہے, کعبہ کا متولی بنایا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم مکہ کے بہترین لوگوں میں سے جو ہے قریش لوگ رہے ہوئے ہیں. اور جو میرا نفیو ہے وہ بھی جو ہے بہت اچھا انسان ہے, بہت اچھے اخلاق والا ہو, ویل مینرڈ ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ہر وہ خاصیت ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں. تو یہ سب بات کون کہتے ہیں, ان کے ابو طالب, اوکے, ان کے چاچا. اور اس کے بعد ان کا مہر جو کہا جاتا ہے کہ 20, تھوڑے کہتے ہیں کہ 6 کیملز اونٹ دیا جاتا ہے ایز اے مہر. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کے انکل جو ہے ٹہر کے کہتے ہیں کہ ہم یہ جو رشتہ منظور کرتے ہیں, وی ایکسپٹ دس رشتہ. ٹھیک ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی, پہلی شادی کیسے تھی, تو ان کی جو شادیاں تھے نا, پہلے جو شادی ہوئی تھی تو ان سے ایک بیٹا ہوا تھا, اس کا نام تھا حالہ ابن ابی حلا. ابی حلا جو آدمی ہیں ان سے ان کا نکاح ہوتا ہے, دین اس کے بعد ان کو ایک بیٹا ہوتا ہے بنیم حالہ. ٹھیک ہے. تو حالہ ابن ابی حلا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ہی جو ہے دین اسلام قبول کر لیتا ہے, اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد ہی واز وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم itself. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایج کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایج 25 ایئرس, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایج 40 ایئرس. ان دونوں میں جو محبت اللہ تعالیٰ ڈالا ہے کہ جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تب تک کسی اور سے شادی نہیں کیے تھے. جتنی بھی اولاد تھے ان سے ہی ہوئی ہے, کسی اور سے اولاد نہیں ہوئی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ اینڈ ہز فرسٹ میرج ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کا پہلا میرج ڈبل بیوہ عورت سے شادی کیے ہیں, ایک نہیں, سنگل نہیں, ڈبل بیوہ عورت سے شادی کیے ہیں. دیٹ از دا وے صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک خاص چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, ایک حکمت. وائی اللہ تعالیٰ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چنا ہے, کیوں, ان میں کیا وہ خاصیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے شدید محبت بھی ڈالتا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ٹرننگ پوائنٹ آف دیئر لائف. مطلب ابھی نبوت نہیں آئی ہے, 25 ایئرس نبوت نہیں آئی ہے. اوکے. نبوت سے پہلے جو ہے یہ دونوں میں اسٹرانگ بنا رہے, کیونکہ اب یہاں پہ شی پلیز دا امپورٹنٹ رول نا. اب بچے دیکھیں گے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 6-7 بچے ہیں. اوکے. قاسم پہلا بیٹا ہے, اور بیٹا جو ہے 6-7 ایئرس میں انتقال ہو جاتا ہے. دین اس کے بعد زینب, اس کے بعد پھر اگین عبداللہ, اور عبداللہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. رقیہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوتی ہے. اوکے. اور زینب جو ہے میریڈ ٹو ابو العاص ابن راوی, اس کے بعد حضرت علی سے مطلب علی اینڈ اما, اوکے, میریڈ ٹو حضرت علی آفٹر فاطمہ پاسڈ اوے. ٹھیک ہے.
उम्म कुलसुम है, फातिमा है और इब्राहिम ये सन ऑफ मारिया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जो है 6 बच्चे और 6 4 बेटियां और 2 बेटे। ओके। ये अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा के निकाह से व्हाट आर द थिंग्स दैट वी लर्न, क्या चीज हम सीखते हैं? पहली चीज, निकाह में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला जो देखे हैं वो है अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक को तरजीह दिया गया है बाई खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ना कि पैसा। पैसा, रुतबा, कौन सी पोजीशन में है, कितने घर है, कितना शान वाले है, कैसे है, अखलाक देखा गया है। अखलाक और किरदार, पहली चीज। दूसरी चीज इज व्हाट, इनमें जो देखा गया है क्या चीज उनको बहुत पसंद आई इज व्हाट, ये ईमानदार थे और एट द सेम टाइम ट्रस्टवर्दी थे, इन पे भरोसा कर सकते हैं, और हम्बल थे, मतलब डाउन टू अर्थ थे, और एट द सेम टाइम जो है अच्छे अच्छे लेवल में सबसे बिहेव करते थे, और दुनिया को तरजीह नहीं आखिरत को तरजीह देते थे। ये चीजें जो है दैट वाज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत ज्यादा पसंद आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज, इससे हम क्या सीखते हैं कि ये निकाह से कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंटेलिजेंस, अब इनका इंटेलिजेंस देखे कि उनके शौहर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शौहर जो होने वाले थे, तो उनके शौहर में कौन सी चीजें देखे हैं, आर द अखलाक। वो दुनिया का पैसा रुतबा वो नहीं देखे, शी हैज सीन द अखलाक ऑफ, एज अ परफेक्ट हस्बैंड के डेफिनेशन के लिए दीनदार होना और अच्छे अखलाक होना वाज द प्राइम चीज। ठीक है। और एट द सेम टाइम अच्छे अखलाक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ भी सिखाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल अमाली व अहवा। ओ अल्लाह, या अल्लाह, आई सीक रेफ्यूज यू नो फ्रॉम इविल कैरेक्टर, बुरे अखलाक, बुरे आमाल और बुरे ख्वाहिशात से या रब मुझे बचा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक, मुनकरातिल मतलब बुरे अखलाक से, वल व और अल आमाली मतलब बुरे आमाल से, व और अल अहवा मतलब बुरे डिजायर से, बुरे ख्वाहिशात से, या रब मुझे बचा। ठीक है। सो दिस इज दुआ, हो सका तो कोशिश करें याद करने की। ओके। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हम इनके निकाह में हम जो सीखते हैं इस वर्ड के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जब तकलीफ होती थी, हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है कंफर्ट के लिए बन गए थे। जहां पे भी रिक्वायर्ड है कंफर्ट बन जाते हैं। एक शौहर बोलते हैं ना, एक मैन का सक्सेसफुल होना, एक शौहर खुश है, सक्सेसफुल है, इसमें बड़ा किरदार जो है औरत का रहता है। उसको राहत देती है, उसको कंफर्ट देती है, उसको सुकून देती है, उसको, लेकिन वो दिलासा दिलाती है। अब जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही जब नाजिल हुई थी, वो कहीं और नहीं गए हैं, भागते हुए अपनी बीवी के पास जाते हैं, डर जाते हैं और वो कांपने लगते हैं। तो बीवी का रोल क्या था, क्या किए थे, आप जो है चादर उड़ाते हैं, कंफर्ट करते हैं, अपने कंफर्ट करके ले लेते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत से रहें, दिलासा दिलाते हैं। किसे, उस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिलाते हैं कि आप परेशान मत होए, नथिंग विल हैपन टू यू। और उनकी खूबियां बयान करते हैं कि आपको अल्लाह ताला जो है ये हुआ है तो डर गए हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हो गया है मुझे, मेरा जिस्म क्यों कांपने लगा, मेरे जिस्म में इतना दर्द क्यों है, मेरा क्यों सीना इतना तकलीफ में है, भाई समथिंग हैपेंड टू मी, कुछ हो गया है। तो उनको कंफर्ट किस तरह, उनके अच्छाइयां बात करके कंफर्ट करा रहे थे हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि आप अच्छे इंसान हैं, आप जो है यतीम का ख्याल करते हैं, आप जो है मिस्कीन का ख्याल करते हैं, बेवा औरत का ख्याल करते हैं, आप गरीबों का ख्याल करते हैं, लोगों के खैर खा हैं आप इतने अच्छे अखलाक के हैं, आप इतना अच्छा सबके साथ रहते हैं, आपको कुछ भी नहीं करेगा अल्लाह ताला, आपको कुछ नहीं होगा। ये है किरदार ऑफ औरत, ये है दिलासा दिलाना, ये है उनको सुकून का बायस बनना, ना कि लेकिन वो अजाब बनना। एक बीवी जो है अजाब नहीं बनना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करो। वो डिमांड्स रखते गए तो कहाँ पे जाएगा शौहर, कहाँ पे जाएगा। उसकी तकलीफ को समझना इज इम्पोर्टेंट।
راحت بننا ہے بیوی، بیوی سکون کا باعث بننا ہے، یہ کب بنے گی؟ جب شوہر کو وہ سمجھے گی، اس کو انڈرسٹینڈ کرے گی۔ فائنینشیل کرائسس میں ساتھ دینا، اپ اینڈ ڈاؤنس لائف میں ہوتے ہیں، تو فائنینشیل کرائسس میں بھی ساتھ دینا ہو، ہیلتھ وائز بھی ساتھ دینا ہو، ہر ایسپیکٹ ایک دوسرے کو ساتھ دینا از اے پرائم تھنگ دیٹ وی لرن فرام دس، ٹھیک ہے؟ اور کس طرح وہ محبت کرتے ہیں، کس طرح یہاں پہ ایز اے وومن، ایز اے وائف، ہمارے لیے کیا ہے؟ we need to be very soft to them, we need to take good care of them، ان کا خیال اور ان کی اطاعت بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری اسٹرانگ، سب سے اچھا بات کرنا، لیکن ان کی جو تکلیف ہے، ان کا جو ڈر ہے، جو تکلیف ہے، تو وہ ہے ہمراز، دیٹ از ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم درد بنے ہیں، ہم راز بنے ہیں، اوکے، ہم دل بنے ہیں، سکون بنے ہیں۔ دس از واٹ ہم راز، وہ راز کی بات کسی اور سے نہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں۔ ہم درد، ہر درد کے دوا کے لیے جو ہے ساتھی بنتی ہے عورت، اپنی بیوی، عورت ان دا سینس I'm not talking about generalize one، بیوی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ سو these set of things would be our role۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے بہت سارے بلیسنگس اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ پہلی چیز، یہ پہلی عورت تھی جو دین اسلام قبول کیے ہیں۔ جب قبول مطلب جب ریولیشن آتا ہے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلانا، کمفرٹ دلانا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ورقہ ابن نوفل جو ان کے کزن ہوتے ہیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، سیئنگ دیٹ وہاں پہ چلیں گے، ہم بات کریں گے، اینڈ دیٹ ٹائم ہی سیز کہ جو آپ پہ ہوا ہے وہ آپ پہ وہی نازل ہوا ہے، دیٹ مینس آپ کو پیغمبر کے لیے چن لیا گیا ہے، یو ہیو بین سلیکٹڈ ایز اے پروفٹ ناؤ، آپ کے لیے پیغمبری مبارک، آپ کو پیغمبر بنا دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز کہتے ہیں، یہ دس از ون تھنگ جہاں پہ ایک ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہلے عورت بنتے ہیں جو دین اسلام قبول کرتے ہیں، اپنے شوہر کو کمفرٹ کرنا، اور اس کا سولوشن بھی دیکھیں، پریشان ہو کے گھر پہ بھی نہیں بیٹھے ہیں، اس کا سولوشن کیا ہے؟ شی از انٹیلیجنٹ لیڈی، اس کا سولوشن وہاں پہ ملتا ہے، چلیں ہم چلیں گے میرے بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس جائیں گے، وہاں پہ چچیرے بھائی ہے تو وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کیونکہ طاہرے بھائی ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دس از ون تھنگ۔ دوسری چیز ان میں بلیسنگ کیا تھا ان پہ؟ اللہ کی خاص رحمت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کبھی کسی بھی امہات المومنین کے گھر نہیں گئے سوائے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، سبحان اللہ۔ کسی اور کے وہی آتی تھی، گھر میں نہیں آئے، کسی کے گھر میں وہی نہیں آئی ہے، جبرائیل علیہ السلام کسی کے گھر میں نہیں گئے ہیں، وہی جو ہے ڈفرینٹ پلیسز میں ہوتا تھا ان کے لیے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے he enters the house of ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک بار ایسا موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، جبرائیل علیہ السلام سامنے ٹھہرے ہیں، سو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ سکتے، تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے ختیجہ، جبرائیل یہاں پہ ہے، میرے سامنے ہے، اور یہ آپ کو جو ہے اللہ کی طرف سے سلام بھیج رہے ہیں آپ کو، اوکے، اینڈ ہی از گیونگ یو سلام، آپ کو سلام کر رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جنت کے میں آپ کے لیے گھر رہے گا جہاں پہ آواز نہیں رہے گی، سکون کا والا گھر آپ کو جنت میں، یہ جنت کی خوشخبری جو ہے انہیں زندہ رہتے وقت ہی دیا گیا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ تو اب یہاں پہ ان کا جواب دیکھیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں جواب میں خاصیت دیکھیں، شی سیز وعلیکم السلام، یہ نہیں بولے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے السلام ہے، مطلب کیا ہے؟ سلامتی ہے، اللہ سے ہی پیس ملتا ہے، سلامت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں پیس ملتا ہے، سکون کا باعث اللہ تعالیٰ سے ہی ملتا ہے، اور سلام بھی آن جبرائیل علیہ السلام، اللہ کی سلامتی آپ میں ہو جبرائیل، اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کی سلامتی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی ہو۔ دس از دا وے شی ٹاکس اٹ، سبحان اللہ۔ اوکے، ان کی اور ایک چیز یہ تھا کہ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے، صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی کی مہینوں تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیٹ از دا محبت، شدید شدت کی محبت جو ہے حضرت
عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ who was the first favorite wife, اب اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے. اور لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کبھی کبھار جلس ہو جاتے تھے، کیونکہ جب بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب وہ پیریڈ میں چلے جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں، اپنی محبت ظاہر کرتے ہیں. تو یہ چیز انہیں پسند نہیں آتی تھی. کیوں ہمیشہ وہ ایک جو عورت مر چکی ہے، جو بوڑھی عورت ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیوں یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو یہ چیز جب کہا جاتا ہے when she says میں تو ینگ ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے نکاح ہوا ہے، آپ میرے ساتھ خوش ہیں، تو بار بار آپ ان کو یاد کیوں کریں؟ جو بوڑھی عورت ہے آپ ان کو بار بار کیوں یاد کریں؟ تب ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بوڑھی عورت اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ہے نا وہ عورت کو میں بار بار جو مر چکے ہیں اس کو یاد کیوں کروں؟ میں کیوں نہ یاد کروں؟ وہی عورت تھی جو مجھے راحت دی تھی جب میں سب سے زیادہ پریشان تھا. وہی تو عورت تھی جو پہلا دین اسلام قبول کی تھی جب مجھے پوری دنیا ریجیکٹ کر رہی تھی. راحت ہو مجھ پہ بھروسہ رکھنے والی وہی عورت تھی جو اپنا پورا کا پورا مال دے دیتی ہے دین اسلام پھیلانے. سبحان اللہ، لک ایٹ دا کوالٹیز. ایک عورت میں اتنے سارے کوالٹیز رہیں گے تو شوہر کیوں نہیں محبت کرے گا؟ کیوں نہیں اس کو یاد کرے گا؟ مرنے کے بعد کیوں یاد نہیں کرے گا؟ اٹ از ناٹ دا بیوٹی، اٹ از اخلاق آف ہر دیٹ ہیز ریزڈ ہر لیول. اب ان کا جگہ کسی اور کو نہیں دے سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ کو کسی اور کو نہیں دے سکے. وائی؟ جب میں اکیلا تھا she was a lady who accepted Islam. She was a lady who believed in my words, جو میری باتوں پہ یقین کیا تھا. and جو سب سے زیادہ پیسہ پورا کا پیسہ مجھ پہ لٹائی ہے وہ دین پھیلانے میں، ہر وہ پیسہ اپنے آپ کو توڑ دی ہے وہ عورت. اور at the same time she was a lady جو لیکن وہ اچھے محلات میں مطلب اچھی زندگی بسر کرنے والی عورت جو ہے میرے ساتھ رہ کے غریب کے لیول میں زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہے just for me. اینڈ اسی طرح جو ہے جب پوری دنیا جو ہے اسپیشلی when it comes to پوری دنیا جو ہے میرے اگینسٹ جب جا رہی تھی، میرے اگینسٹ لیکن they were very against، مجھے ڈرانا ہو، ماننا ہو، میری بات نہیں ماننا، تو مجھے کمفرٹ دینے والی وہی عورت تھی، مجھے راحت دینے والی وہی عورت تھی، میرے ساتھ رہنے والی وہی عورت تھی، میرے باتوں پہ یقین کرنے والی وہی عورت تھی. کیوں نہ اس عورت کو میں محبت کروں؟ کیوں نہ میں اس عورت سے پیار کروں؟ کیوں نہ میں اس کو یاد کروں؟ That was the love, that is the thing جو she has placed in his heart. اور at the same time یہ آنسر سننے کے بعد کبھی بھی اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر اگین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال نہیں کیے ہیں کہ کیوں آپ ان کو زیادہ محبت کرتے ہیں. There's another reason as to why حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے برا بھی لگتا تھا، مینلی بیکاز جو بھی پیسہ آتا تھا گفٹس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے ان کے فرینڈس کو دیتے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں کو بھی دیتے تھے، گفٹس ہو، پیسہ ہو، میٹ ہو، ہر وہ چیز دیتے تھے. all these things. ایک بار ایسا بھی سچویشن آتا ہے کہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سسٹر ہے اوکے بڑی بہن، وہ جب مدینے میں آئے ہیں، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے اوکے، اب یہ جب ان کی بہن ان کے پاس دروازے کے باہر جب ٹھہر کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پورا کا پورا بدل گیا ہے. اینڈ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز واچنگ ہم، کیا ہو رہا ہے، پورا کا چہرہ چینج ہو جاتا ہے. جب یہ اندر آتے ہیں پرمیشن لے کے، جب ان کی بہن جب اندر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پورا کا پورا ایک دم پھیکا پڑ جاتا ہے، ایک دم پیل پڑ جاتا ہے. پھر اگین وہ لیکن ان کے تھاٹس میں پھر اگین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آنا، ان کے ان کو یاد کرتے ہوئے دل میں درد محسوس کرتے ہیں. سو دیٹ از دا لو، دیٹ از اے بیوٹیفل میموریز دیٹ شی ہیز ڈن. تو یہ دیکھیں کردار، یہاں پہ دیکھیں ان کا اخلاق، دیکھیں ان کا کردار، ان کا اخلاق، all those things. یہ اولاد بھی مجھے دی ہے، میں کیوں نہ اس عورت کو پیار کروں جو مجھے اتنے سارے اولاد دی ہے.
she has given, she has taken all the pains and مطلب بولتے نا پروان چڑھانے کے لیے دین اسلام پھیلانے کے لیے بہترین اولاد she has given me. She has taken all the pain, she has taken everything. ہر ٹائم دینے والی بنی ہے، تو میں کیوں نہ اس کو یاد کروں، کیوں نہ مجھے اس سے محبت کروں. سو دیٹ از وائی دا مومنٹ کوئی نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں وہ امیڈیٹلی یاد کرنا شروع کرتے ہیں. کس کو؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. تو آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ہے کہ لیسن اگین، اپنے آپ کو ایسا بنائیں جہاں پہ آپ کے شوہر آپ سے راضی ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں جہاں پہ وہ آپ سے ہی از ویری ہیپی وتھ یو، آپ کو یاد کرے، ہر وہ اچھے اخلاق کے لیے آپ کو یاد کرے. ہر وہ چیزیں یہ ہے تو شی از ٹو ڈو لائک دس، یہ میرا اتنا خیال کر. ایوری موو آف ہم، انڈرسٹینڈنگ ہم، کمفرٹنگ ہم، دلاسا دلانا، سکون دینا، راحت دینا، ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرے جہاں پہ جب when we are not there at that point of time جو ہے وہ یاد بھی کریں ہم لوگ کو. اسی طرح جو ہے شوہر کو، یس ایک طرف سے ہم ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ شوہر ہمیں یاد آتے ہیں، شوہر ایسے ہے and all these things، بٹ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں کیسا بنوں، میں کیسا بنوں جس سے میرے شوہر مجھے یاد کرے. ضروری نہیں کہ موت کے بعد ہی یاد کرنا، آپ کے گھر میں نہ رہنا، یا آپ کہیں باہر گئے ہیں، یا آپ کہیں ویکیشن میں گئے یا باہر گئے ہیں، آپ کا پریزنس محسوس کرنا، آپ کو یاد کرنا از دیٹ ون، کہ اگر یہ تھی تو یہ شیل بی ڈوئنگ دس ون، یہ ہے نا تو یہ کر لیتی تھی. ارے میں پریشان ہوں، اگر وہ رہتی تھی تو مجھے راحت دیتی تھی. اگر I'm just disturbed, if she is there she'll talk to me, she'll make me happy. I am disturbed now. وہ اپنے باتوں سے، اپنے چالوں سے، باتوں سے خوش کر دیتی ہے مجھے. those sort of things ہمیں بننا ہے. We need to act like a child at times. We need to act like a matured woman at times. At times we need to act like a strong person for them. Saying that like we are there for you. ٹھیک ہے، یہ بھی مینج ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہمیشہ یہ بولیں گے انشاءاللہ دعا کریں گے ضرور، کیونکہ دعا از اے پاورفل ویپن آف ایوری مومنٹ. یہ ایک جملہ ضرور کہیں کہ ہر آزمائش آئی ہے، ساتھ رہیں گے، ایوری تھنگ ول گو آن ویل. اور دعاؤں میں کثرت بڑھا دے. وہ دیکھیں آپ ان کے لیے ہتھیار بنے، دعاؤں کے ہتھیار آپ بنے اپنے شوہر کے لیے. یہ ہے تو انشاءاللہ یہ سب ٹل جائے گا، اچھا ہو جائے گا. نتھنگ ٹو وری، میں ہوں نا، ہم لوگ انشاءاللہ کر لیں گے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہے ہمارے ساتھ، اللہ ہے ہمارے ساتھ. ایوری مومنٹ when we keep telling our husbands کہ nothing to worry، وہ is the power that gives him the strong feel. یہ چیز جو ہے شوہر کو برے کاموں سے بچاتا ہے. لیکن یہاں وہاں میں لے کر میں یہ کروں گا یا ایسا ویسے یہاں سے غلط طریقے سے پیسہ کمانا نہیں کرے گا وہ، کیونکہ میری بیوی جو ہے حلال کمائی کو امپورٹنس دیتی ہے. میری بیوی جو ہے کم چیزوں میں بھی خوش ہو جاتی ہے. میری بیوی جو ہے ہر وہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. یا رب ہم سب کو اس طرح بنا دے یا رب جس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں بہترین بیوی، بہترین مثال بنے انشاءاللہ. اوکے، the next is what کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کے پورے بچے ہوئے ہیں. and I have told you the names also. The next important thing is what ایک اولاد کا انتقال ہونا. ایک اولاد کا انتقال ہونا سب سے دردناک، سب سے پینفل چیز. اب یہاں پہ اولاد کا انتقال ہوتا ہے پورے، اور لڑکوں کو لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہاں پہ وزڈم کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ لڑکوں کو لے لیا ہے، بے چار بیٹیوں کو رکھا ہے، پورے 3 بیٹوں کو لے لیا ہے. اب یہاں پہ حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یتیم بنایا ہے، بار بار یتیم ہوتے گئے ہیں. ماں کا، فادر کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں سہارا بنتے ہیں، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے دادا سہارا بنتے ہیں، پھر دادا کا انتقال ہو، درد پہ درد، درد پہ درد، درد پہ درد. اسی طرح پھر اگین وہ دردوں میں اپنی زندگی کرتے ہوئے اب ہائے اللہ میری زندگی خراب ہو گئی، میری حالت ایسی ہے، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. اینڈ ہی واز ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز good with his own set of nature. اچھے اخلاق سے he was moving on. اور بیوی again he has chosen a lady who is ان کا ایج سے کتنے سال بڑے ہیں، 40 ایئرس کی لیڈی کو شادی کیے ہیں. بیوٹی کے لیے شادی نہیں کیے ہیں، خوبصورت آ گئی بیوٹی، بہت دبلی ہے، خوبصورت ہے، ہاز لمبے بال. 40 ایئرس کی عورت کس طرح رہے گی آپ امیجن کریں.
40 سال کی عورت کس طرح رہے گی؟ کیا وہ چیز خاصیت ان میں دیکھے ہیں جہاں پہ ہی اگریز، اور ان میں اللہ تعالیٰ کیا وہ خاصیتیں ڈالا ہے جہاں پہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اگری کرتے ہیں؟ ایک لڑکا جو ہے یہ اچھے اخلاق والے ہے، تو ایسا انسان جو ہے ہی واز ریڈی ٹو میری ہر. تو دیز تھنگس آر ویری ویری امپورٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ عام انسان کر نہیں سکتا، ایک عام انسان سوچ نہیں سکتا. کیا آپ یا میں اپنے بیٹے کو 44 سال کی لڑکی سے شادی کرائیں گے؟ چیک اٹ آؤٹ. 25 ایئرس ہم لوگ جو اپنے اولاد کو جو ہوں گے 25 سال میں، کیا ہم اپنے اولاد کو جو ہے 2 ٹائم بیوہ ہونے والی عورت 40 سال اس کا عمر ہے، کیا اس سے شادی کرائیں گے؟ ناٹ بیسڈ آن کوئی بھی نہیں کریں گے. آج کے معاشرے میں آج وی کین چیلنج انفیکٹ ایوری ون، انفیکٹ ہم سب لوگ. نو ون ڈز، نو ون ڈز. اٹ از ناٹ این ایزی تھنگ. ہر ایسپیکٹ میں قربانی، ہر ایسپیکٹ میں تکلیف، ہر ایسپیکٹ میں ٹرائلس. یہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اولادوں کو جب ان کو لے لیا جاتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اپنے 3 کے 3 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، انتقال ہو جاتے ہیں تینوں کے تینوں بچپن میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روتے تھے. ریئلی فیل دیٹ اسٹوری. اولاد اولاد ہی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی، اولاد اولاد ہے. لٹرلی ہی واز کرائنگ a lot for every time. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر ایک چیز ایک انسان کو تکلیف دیتا ہے، اس کے لیے ایک پرپس ہے. ہر چیز زندگی جینے کے لیے ایک مقصد ہے نا. تکلیف اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دیتا ہے، ایک مقصد رکھتا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، زندگی میں جینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں رہنے کے لیے اور اللہ کے اور قریب ہونے کے لیے جو ہے ٹرائلز دیا ہے. جتنا زیادہ تکلیفیں دیا ہے اتنا اس رب کے قریب ہوتے جا رہے، دنیا سے کٹتے جا رہے ہیں، اس رب کے قریب ہوتے جا رہے تھے. تیسری چیز، جب ان کو اولادیں اس طرح بچپن میں آرفن بنایا گیا تھا، پھر اولاد کو انتقال ہونا ہو، تو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کو اتنے زیادہ ٹرائلز اللہ تعالیٰ تکلیفیں دیتا ہے، اتنا ان میں صبر حد سے زیادہ بڑھانے کے لیے، حد سے زیادہ صبر ان میں بڑھانے کے لیے. کیونکہ جو ان کو مشن دیا گیا ہے، جو انہیں کام دیا گیا ہے کرنے کے لیے، اس کام کے لیے سب سے زیادہ مشن کو یہ مکمل کرنے کے لیے از واٹ صبر. صبر از دا پرائم کی. دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آسان بات نہیں ہے. زبان سے کہنا ہو، سکھانا سمجھانا، سب ہر چیز میں پھر اگین مایوسی نہیں ہونا ہے، صبر سے کام چلانا ہے. تو صبر واز اے پرائم فیکٹر جہاں پہ اگین اللہ تعالیٰ ہیز ٹیکن اوے دی چلڈرن. یہ ایک حکمت ہے. چوتھی چیز، جو انسان میں تکلیفاں حد سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے میں تکبر نہیں رہتا. ایگو، تکبر، میں بڑی چیز ہوں، میں ایگو آنا، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں پنانا، یہ سب 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 دور دور تک چلے جاتا ہے. ایک انسان میں جب تکلیفیں آتے ہیں یہ میں پنا نہیں رہتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی تکلیفیں ان کو وہ سمجھنا شروع کرتا ہے. اس کا دل لوگوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے، لوگوں والا بن جاتا ہے، لوگوں کا خیر خواہ بن جاتا ہے انسان. تو دیز آر دا کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ بھرپور لیول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالنے کے لیے he was giving him all those things. سبحان اللہ، بیسٹ ٹو بیسٹ ورژن بنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے لیے میرے لیے تو چھوٹے موٹے ٹرائلز دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو کس طرح میں نکھاروں، دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. اس کو کس طرح میں نکھاروں، میں اپنے آپ کو کس طرح بدلوں، اور میرا کردار جو ہے سامنے والے کے لیے میں کس طرح ہیلپ فل بنوں. میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں کہ میں سامنے والے کو ہیلپ فل بنوں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے، کوئی آپ سے ہیلپ مانگ رہا ہے تو ان کو حقیر مت سمجھے. یہ تو اس کو آتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس ہی آتا ہے، مجھ سے ہی مانگتے رہتا ہے. یہ حقیر مت سمجھے. آپ خوش ہو جائیں کہ یا رب، اس آدمی آنے سے میرے نیکیاں بڑھ رہے، یہ آدمی آ کے مجھے مانگنے سے میرے نیکیاں بڑھ رہے. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ مجھے سکھا دے، تو آپ کے نیکیاں بڑھ رہے. وہ آدمی کی وجہ سے، وہ انسان کی وجہ سے آپ کے نیکیاں بڑھ رہے. سبحان اللہ.
ون تھنگ، یہ وے میں سوچنا شروع کرے. دوسری چیز، یس ایک کا ہیلپ کرنے میں، کسی کو کام آنا، کسی کا ہیلپ کرنے میں مشکل ہوتا ہے، جہاں پہ آپ فزیکلی بھی ہیلپ کرنا پڑے گا یا فائنینشلی کرنا پڑے گا، یہاں آپ کو لیکن اپنے اسکلس یوز کرنا پڑے گا یا وقت دینا، کچھ نہ کچھ قربانی ہوتی ہے کسی کو ہیلپ کرنے میں. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یہ مت سوچے کہ یہ ہیلپ کرے. پہلی چیز کیا سوچیں گے کہ میرے پاس جو ہے، مطلب یہ آدمی آیا ہے، یہ انسان آ کے مجھے پوچھ رہا ہے ہیلپ، بیکاز اللہ تعالیٰ جو ہے میرے نیکیاں بڑھانا چاہتا ہے. He has given me an opportunity. مجھے ایک اپرچونٹی دیا ہے جہاں پہ میں اپنی نیکیاں کماؤں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ سوچیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ صلاحیت دیا ہے جہاں پہ میں دوسروں کا کام آ سکوں. اگر میں صلاحیت دوسروں کے لیے یوز نہیں کروں گا، وہ صلاحیت چھین لے گا. اللہ تعالیٰ کا وہی ہے کہ اگر میں جو صلاحیتیں تمہیں دیا ہوں، تم اگر لوگوں کے لیے یوز نہیں کرو گے، سب اپنے لیے ہی رکھ لو گے، تو میں وہ صلاحیت چھین لوں گا. اسی طرح بنی اسرائیل کو جب ان کو لیڈرشپ دیا گیا تھا، وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ لیڈرشپ وہاں سے ہٹا کے امت محمدیہ کو دے دیا ہے. سو کوئی بھی انسان جو ہے لیکن وہ اپروچ کرتے ہیں ہاف دیٹ ون، الحمد للہ یہ میرے میں اسکل رہنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے. یا اللہ مجھے کام لے، مجھ سے تیرا کام لیتا جا، کام لیتا جا، لوگوں کے لیے کام. واٹ یو سے ایسے انسان بنے جہاں پہ کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کے پاس آئیں. کوئی بھی یہ ہے اچھا اس کو کس طرح کریں، دے شوڈ آسک یو. تو اپنے آپ کو اس طرح بنا کے رکھیں گے فار ایوری تھنگ سولوشن آپ کے پاس ملے، کچھ نہ کچھ حل ملے آپ کے پاس. دیکھیں سولوشن کین بی ان ڈفرینٹ ویز. کبھی آپ سولوشن ایڈوائس دے سکتے ہیں، کوئی کبھی کبھار فائنینشیل وے میں کر سکتے ہیں، کبھی کبھار ایک ایسا درد رہتا ہے صرف آپ کا کاندھا کافی ہے، کبھی کبھار ایک درد ایسا رہتا ہے جہاں پہ آپ کا صرف دلاسا دلانا کافی ہے، کبھی کبھار ایک درد ایسا رہتا ہے جہاں پہ صرف آپ کو یہ کہنا رہتا ہے کہ میں ہوں آپ کے ساتھ، ڈرے مت، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، میں ہوں آپ کے ساتھ. بس یہ دلاسا کافی ہے انسان کو. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز منی سے خریدی جائے گی. کبھی کبھار ایک انسان کے درد کو سمجھنا، ایک انسان کے ہمراز بننا. کیونکہ آج کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ڈپریشن میں اس لیے جا رہے ہیں بیکاز ایک سچا دوست نہیں ملتا ہے، ایک سچا آدمی نہیں ملتا، ایک سچا انسان نہیں ملتا جو اس کے درد کو سمجھ سکے، اس کے درد کی دوا بنے. ہمیشہ یاد رکھے، دعا کرے یا اللہ میں لوگوں کے درد کی دوا بن جاؤں، یا اللہ مجھے لوگوں کے درد کی دوا بنا، یا اللہ میں لوگوں کے لیے دعا بن جاؤں جہاں سے لوگوں کے لیے دعائیں قبول ہو سکے. میرے زبان سے ایسے دعائیں نکال یا رب جو تڑپتے ہیں وہ دعاؤں کے لیے. تو ہمیشہ جو ہے میک شیور دیٹ یو آلویز میک دعاز فار ادرس. خود کے لیے بھی کریں نہیں، لیکن خود غرض مت بنے. کیپ آن میکنگ دعا، اسپیسیفک مت بنے. ہر وہ درد، ہر ایک انسان یا اللہ، ہر ماں کی دعا تو قبول کر، ہر بے بس کی دعا تو قبول کر یا رب، ہر ایک انسان کو راحت دے یا رب، ہر ایک انسان کی تکلیف دور کر یا رب. ایٹ دا سیم ٹائم یا رب ہر اولاد کو جو ہے، ہر بچے ماں باپ کے فرما بردار بنا یا رب، تیری حفاظت میں یا رب، یا رب شیطان کے وسوسوں سے بچا یا رب. تو چاہا تو ایوری تھنگ ہیپنس یا رب، تو چاہا. سو میک دعا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دیٹ یو. یہاں پہ امت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم، سبھی لوگ کے لیے. ڈونٹ اسپیسیفائی کہ ان کے لیے ہے ان کے لیے ہے. ہاں دعا جو ہے ہر ایک انسان کے لیے کرے، اور خاص کر ان کے لیے جو کرے جو جن کے دعائیں جن کے اعمال رک گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی ضرور یاد کرے. یا رب جو لوگ گزر گئے ہیں یا اللہ، صرف ایک جملہ مت کہیں، وہ آپ کی دعا میں درد لائیں، وہ آپ کی دعاؤں میں اثر لائیں، آپ کی دعاؤں میں درد لائیں، آپ کی دعاؤں میں محسوس کریں کہ یا رب میں جب وہاں جاؤں گی کوئی رہے گا میرے لیے دعا کرنے والا. ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد کرے گی، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ایک انسان کو پیدا کرے گا جو آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا. یا رب جتنے بھی مومن گزر گئے یا رب ان سب کی مغفرت کرو، سب کو جنت الفردوس عطا کر یا رب. آپ کے حق میں دعا کرنے والا کوئی نہ کوئی رہے گا. جب آپ زندہ رہیں گے آپ بیج بوتے جائیں، اچھائیاں کرتے جائیں. ناٹ اونلی یور چلڈرن، ایوری چائلڈ. آپ کو نہیں پتا کوئی اور بچہ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے گا، کوئی اور فیملی آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے گی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نہیں ہے تو لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. آج ہم سب ان کے لیے ایک امت بن گئے ہیں، دا اسٹرانگیسٹ امت، جہاں پہ ہم سب ان کے لیے ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنے ہیں. سبحان اللہ. اب ان کو اولاد نہیں ہے، میرے لیے بیٹا نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں لوگ، ہنسنا شروع کرتے ہیں. عبداللہ ابن العاص ابن ولی جو ہے، العاص ابن ولید کیا کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے کا انتقال ہو جاتا ہے بیٹوں کے، تو وہ مذاق اڑاتا ہے اور ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری تو نسل کٹ گئی ہے، بس تمہاری نسل یہاں تک ہی تھے، اب 4 بیٹیاں کی شادی ہوگی، 4 بیٹیاں شادی کر کے چلے جائیں گے، بس تمہاری نسل کٹ گئی ہے، تمہارا دین یہیں ختم ہو گیا ہے، تمہارا دین کو لے کے آگے لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے چیزوں کو جو تم سکھائے ہیں اس دنیا یہاں پہ جو سکھا رہے ہو، اس کو لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے، تمہارا دین یہی ختم ہو گیا ہے. یہ مذاق کرتے تھے لوگ. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحان اللہ، کس طرح انہیں دلاسا دلاتا ہے، کس طرح انہیں خوشیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آب کوثر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے یہ سورت نازل ہے. 3 the strongest دعا. دیکھیں، بے شک میں آتینا کا عطا کرتا ہوں تمہیں الکوثر. الکوثر مطلب بہت سارے چیزیں، ابنڈنس کو کہتے ہیں. ابنڈنس مطلب ابنڈنس آف گڈنس، مطلب اچھائیاں، حد سے زیادہ تمہیں اچھائیاں دینے والا ہوں میں، بہت سارے اچھائیاں. صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی، جنت میں بھی تمہیں سب سے زیادہ خوشیاں، سب سے زیادہ خیر ہی خیر دوں گا تمہیں. تم یو ڈونٹ فیل بیڈ فار دیٹ ون. اے محمد، تم بیڈ فیل مت کرو، آپ کو مذاق کر رہے، مذاق کرنے دو. میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہیں کوثر از اگین اے پلیس جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلاتے ہیں. یہ بھی ہے. دوسرے کا میننگ از واٹ؟ ابنڈنس آف گڈنس. بہت ساری چیزیں، بہت سارا خیر تمہارے لیے رکھا ہوں. آؤ تم جنت، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. پہلی چیز. اب دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں سے ان کا نسل کٹتا ہے تو ان کے لیے دعا کرنے والا ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں، ایسا پروان چڑھا ہے اللہ تعالیٰ، پوری امت کو ایسا زبردست بنایا ہے. یہ امت ہی ان کے لیے اولاد بن گئی ہے، ان امت ہی ان کے لیے بن گئی ہے صدقے جاریہ. ہم سب بنے ہیں ان کے حق میں. ہر وقت ہم دعائیں کرتے when we go ahead with نماز. نماز میں درود ابراہیم از واٹ؟ درود ابراہیم ہے کیا؟ ان کے لیے دعا ہے. نماز کے اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا ہے کیا؟ ان کے لیے دعا ہے. ہر وقت ایک مومن ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے گا، مرتے دم تک، قیامت تک ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے ہم سب. واہ، جو قربانی وہ دیے ہیں. ٹھیک ہے. سو دس از ویری ویری امپورٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہز لو ٹوورڈس اس. ہمیشہ میری امت، میری امت، میری امت، میری فاطمہ، میری فاطمہ، میری رقیہ، میری ام کلثوم، کبھی نہیں بولے میری امت. تو آپ کی اور میری زبان میں بھی یہی لفظ آنا چاہیے، میری امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم سب لوگ یا رب، ہم سب لوگ، وہ سب لوگ میں ہر وہ انسان وہ شامل رہیں گے جو مسلمس ہے، نان مسلمس کو کنورٹ کرا ہے. یا اللہ ان کو ہدایت دے یا رب، جہاں پہ دین میں پکڑ لے، دین میں ثابت قدم ہو جائے یا رب. تو آپ کی دعاؤں میں اثر لائیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گڑ گڑا کے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب ایون وہاں پہ جو دعا، جو آخری دعا جو تھی، جہاں پہ وہ قبول ہونے والی دعا تھی، دیٹ دعا بھی رکھے ہیں. اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، میری امت، میری امت کے لیے، میری امت کے لیے. تو اپنی امت کے لیے جو ہے آخرت میں بھی وہ دعا رکھیں. اور ہی سیز کہ جہنم سے میری امت کو نکالیں، جہنم سے نکالیں. سجدائیں کرتے، سجدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے، حمد و ثنا کرتے ہیں. and then he says میری امت. کوئی ہے اتنا شدید محبت کرنے والا؟ اپنے پیرنٹس بھی نہیں کرتے، گرلس اپنے پیرنٹس بھی اتنا محبت نہیں کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم سے محبت کیے ہیں، ہمارا خیال کیے ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ بنے ہیں، ہر تکلیف جھیلے ہیں، ہمارے لیے ہر راستے آسان کر کے گئے ہیں، اور ہر جگہ ہمیں امید دلائے ہیں. درد لو، اللہ از دیر، درد لو، تمہیں جنت ملے گی. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے
ان کو ہے نا ایک روم میں بند کے رکھ دیتے ہیں، فزیکلی ان کو خوب مارا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہتا ہے، کتنے کی دن کھانا پینا کچھ نہیں تھا، ہی واز سفرنگ. وائی؟ فار دین اسلام. کیا آپ کا اور میرا ایسا سفرنگ کبھی ہوا ہے؟ کبھی ہم لیے ہیں ویسا سفرنگ؟ نیور وی ڈیڈ، نیور وی ٹک لائک دیٹ. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ان کو خواب میں آتا ہے کہ اے عمر، اے عثمان، تم جو ہے روزہ جو ہے حالت آف روزہ اٹ سیلف، نو کھانا نو پانی کچھ نہیں، فزیکل ٹارچر، ان کو جسم کو لہو لہان کر کے رکھ دیے ہیں. تو ہی سیز کہ اے عمر، اے عثمان، انشاءاللہ تم جو ہے ہمارے ساتھ افطاری کو مطلب افطاری کرو گے، مطلب روزہ کھولو گے ہمارے ساتھ، تم دیکھو روزہ ہمارے ساتھ کھولو گے. سبحان اللہ. یہ ہے خوشخبری that he gives. عمر he says عمر is waiting for you, we all are waiting, ابو بکر is waiting for you, میں انتظار کر رہا ہوں، آؤ ہمارے پاس، ہم سب ساتھ میں کھائیں گے. یہ ہے سچا دوست، یہ ہے سچا مومن. یہاں پہ اولاد نہیں ہے، یہاں پہ اولاد نہیں ہے. جو انسان دین کے لیے تڑپتا ہے، دین کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چیز بولتے نا دینی دوست، وہ دینی بہنیں ہو، جو دین کے لیے تڑپتا ہے، ترستا ہے، ہی ڈز ایوری تھنگ، دلاسا دلاتے ہیں. یو کم، یہاں پہ ہم لوگ رہیں گے، ساتھ میں کھائیں گے، تم ہمت مت ہارو، تم ہمت سے رہو، اپنی آنکھ کو یہ مت ہونے دو، تم ہمت سے رہو. That is what. ایک ایک صحابہ کا اگر آپ دیکھیں گے، you will literally cry. ایک ایک کا کیا عظیم زبردست رشتہ ہے، ایک الگ پاگلپن کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یو کی ناٹ کمپیئر. آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ ڈو یو لو می، سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ. دین ہی سیز ایمان تمہارا مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے سب سے زیادہ. امیڈیٹلی سیز کہ یا رسول اللہ، آج سے جو ہے سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں، میرے ماں باپ کو، میں اپنے آپ سے بھی، ہر وہ چیز سے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں یا رسول اللہ. تو آپ کے لیے اور میرے لیے سب سے زیادہ محبت اس رسول کے لیے ہونا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا ضروری ہے. کیوں؟ وہ قربانیاں، وہ تکلیفیں، وہ دعائیں، وہ ابھی بھی دعائیں ہیں. ہی از اسٹینڈنگ فار اس اوور دیر. تم نیک کامیں کرو، نیک کام کر کے تم آ جاؤ، میں لے لوں گا تمہیں، میں سفارش کروں گا تمہارے لیے. جو انسان پھر اگین اذان کے بعد دعا کرتا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اس میں سفارش میں کروں گا تمہارے لیے. تم آؤ، نیک بن کر آؤ، میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کروں گا. Who else؟ کیا ایک ماں باپ وہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں تمہاری سفارش کر سکتا ہوں؟ کیا اپنے بھائی بہن دے سکتے ہیں وہ گارنٹی؟ کیا اپنا شوہر دے سکتا ہے؟ کیا اپنی اولاد دے سکتی ہے وہ گارنٹی؟ کوئی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو دیٹ از وائی سب سے زیادہ محبت ان سے. وہ محبت کب آئے گی؟ جب ان کو جانیں گے، ان کی قربانیوں کو جانیں گے، ان کے تکلیف کو جانیں گے، ان کے درد کو جانیں گے. اوکے چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا، بے شک میں، آتینا کا عطا کیا ہے تمہیں، الکوثر. کوثر مطلب کیا ہے؟ ابنڈنس، اور ایٹ دا سیم ٹائم آب کوثر. فصلی، تمہیں کرنے کا کام کیا ہے؟ اب یہاں پہ رول دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے فصلی لربک وانحر، تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرو کہ پرے کرو، نماز قائم کرو اور سیکریفائس کرو، قربانی دو. قربانی دو تم، ہر وہ چیز کہ اب یہاں پہ قربانی از واٹ، ایک قربانی از واٹ جو بقرعید میں کرتے ہیں، دوسری قربانی، ہر وہ قربانی دیتے جاؤ جہاں جہاں ریکوائرڈ ہے، ہر قربانی دیتے جاؤ. ان شانیک هو الابتر، انڈیڈ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، سیئنگ دیٹ آپ کا جو ہے کٹ گیا ہے، مطلب آپ کا جو نسل یہاں تک ہی کٹ گیا ہے، میں انہیں کاٹ دوں گا، میں انہیں دنیا سے ہی فنا کر دوں گا، آخرت سے فنا کر دوں گا. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. تو ان کے لیے جو ہے یہ جواب تھا یہ سورہ. یہ جب آیت کب نازل ہوا تھا؟ جب
क्या बोलते हैं, अल-आस इब्न वली वाइल जो है, अल-आस इब्न वाइल जो है, अदर वर्ड भी आता है जहाँ पे जो है एक ताजिर को ये पैसा नहीं देते हैं, बिकॉज अगेन ये अपने आप को बड़ी चीज समझता है ये इंसान, एंड देन वो ताजिर को नहीं देता है, देन अगेन फुदूल का ये आता है ना, दैट टाइम का है ये, ठीक है। सो ये सूरा जो है तब नाजिल होता है। रीबिल्डिंग ऑफ काबा, विल ट्राई टू फिनिश अप फास्ट। ओके, ये काबा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 इयर्स के थे, मतलब शादी होके 10 इयर्स के बाद जो है काबा को रीबिल्ड किया गया। अब यहाँ पे एक मिनट देख लें, काबा को देखें। ओके, काबा जो है नीचे है, काबा का शेप देखें, रेक्टेंगल शेप है ये, इट इज नॉट द शेप ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल शेप का है। और एट द सेम टाइम बुतें देखें, चारों तरफ बुतें हैं, देखें पूरे बुतें हैं, तो इन बुतों के गोल गोल घूमते थे लोग। ये काबे के अंदर भी जो है आराम से जा सकते हैं, देखें काबे के अंदर सीढ़ियां हैं, आराम से अंदर जा सकते हैं। काबा नीचे है, काबा के अंदर सीढ़ियां हैं, और एट द सेम टाइम जो है अतराफ बुतें हैं। घरें देखें कैसे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम घर कैसे हैं, छोटे छोटे पूरे जगह बुतें रखे हैं अतराफ। अब ये बुत के गोल इर्द गिर्द घूमते हैं लोग, दैट इज दे डू तवाफ ऑफ दिस, ये ठीक है। काबा जो है फ्लड से डैमेज होता है। एक कहा जाता है, वी डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट ट्रू, कि कहा जाता है कि एक औरत जो है कुकिंग कर रही थी, देन उसके बाद काबे का कपड़ा जल जाता है, एंड देन उसके बाद फ्लड्स भी आते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्लड्स। बेसिकली व्हाट वी हैव सीन इज दैट फ्लड्स आने के बाद जो है बारिशां, तेज धार बारिश, ये सब होने की वजह से क्या है, काबे के जो वॉल्स है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये पूरा सबसे ज्यादा बाढ़ के जैसा आया था, जहां पे पूरा वॉल, उसका रूफ, ये क्यों, ये मिट्टी से बनाया गया था ना, मतलब पत्थर और मिट्टी बीच में, देयर वाज नो सीमेंट एज सच। ओके, देयर वाज नॉट सीमेंट लाइक दैट, तो वो मिट्टी से बनाया गया था। तो उस वे में जो है जो फ्लड्स आए थे, तो इसके लिए जो है काबा को रीबिल्ड करने का सोचे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यही दौर में, यही टाइम जो है, यही टाइम में काबा जब डिस्ट्रॉय हुआ था, वहां पे एक सेल ऑफ गुड्स हो रहा था जिद्दा में। जिद्दा में क्या है, चीजें बेच रहे थे, चीजें बेच रहे थे इन द सेंस रोम। ओके, रोम आपको पता है, पर्शियन एंड रोम में तो हमेशा झगड़े, दो पावरफुल लोग थे, दो पावरफुल पीपल वेर देयर, नेशंस वेर देयर, जो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। तो द सीजर ऑफ रोम, मतलब वहां का किंग जो है, सीजर ऑफ रोम, क्या किया था, यमन को सप्लाई करता है टू रीबिल्ड अ चर्च। ओके, जब पर्शियंस जो लोग डिस्ट्रॉय कर, बेसिकली रोमन्स कौन है, क्रिश्चियंस है लोग, ठीक है। बेसिकली रोमन्स कौन है, क्रिश्चियंस है। और पर्शियंस कौन है, जो आग की पूजा करते हैं। ओके, आग की पूजा करने वाले पर्शियन से, रोम जो है क्रिश्चियन से। तो उनका जो चर्च है, पर्शियंस लोग क्या किए थे, डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो रोम के लोग क्या करते हैं कि यमन से, मतलब वन ऑफ द सिटीज ऑफ यमन भेजते हैं, जहां पे जो है रीबिल्ड करने के लिए, किसको, चर्च को। अब ये जो आदमी है, सीजर, जो ये आदमी लोग है, ये क्या करते हैं, बेहतरीन चीज, बेहतरीन वुड, बेहतरीन मार्बल और कारीगर, बेहतरीन कारीगर जो है, ये सब जो है ओनरशिप, ओके, लोग को यमन में भेज देता है शिप में। अब यहाँ पे अल्लाह ताला का प्लान देखें। अब यहाँ पे अल्लाह ताला का प्लान क्या होता है कि ये हवा, ऐसी तेज धार हवा आती है, ये तेज धार हवा जो है यमन की जगह नहीं, वो जो शिप है जिद्दा आ जाती है। तो अब जो शिप जिद्दा आ जाती है, अब यहाँ पे जो है, अब ये बोलते हैं ना, वुड भी था, मार्बल्स था, और लोग, सभी लोग थे, राइट, और क्राफ्टमैन थे। एक मिनट। तो अब ये क्राफ्टमैन सब थे, अब ये लोग वापस नहीं जा सकते, राइट। अल्लाह अकबर।
اوکے تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دو شپ جو تھا وہ شپ جو ہے اٹ وینٹ ٹو جدہ. اوکے جدہ چلے گیا تھا. اٹ واز ناٹ ان یمن. جدہ چلے گیا تھا. پھر اس کے بعد کیا کیے تھے جو ماربلس تھے اور بہترین ماربلس اینڈ ووڈ اور کاریگر پورے لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جدہ پہنچ گئے. اب اللہ تعالیٰ کا پلان کیا تھا کہ اب یہ جو بہترین چیزیں ہیں اب وہاں کے جو کرافٹ مین کیا سوچے تھے کہ اب ہمیں روم جانے کے لیے واپس روم جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے ہم جٹانا ضروری ہے. تو کیا کرتے ہیں اب یہ لوگ قریش لوگ کیا ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں کوئی کاریگر ہم انہیں بھی چاہیے ووڈ لینے ماربلس ہے ووڈ ہے کعبہ بنانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی اچھے انسان بھی چاہیے نا جو ایکسلنٹ کام کرنے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیسا وے میں بنا دیتا ہے کہ بیکاز دیز پیپل یہ جو آدمی ہے اسکلڈ لوگ ہے یہ روم کے وہاں کے پیلسز بناتے تھے. روم کے پیلسز بناتے تھے بہترین لیول میں. تو یہ کاریگر بہترین کاریگر تھے. تو چرچ بنانے کے لیے ایکچولی جو ہے یہ روم لوگ بھیجتے ہیں بٹ ایکچولی اللہ تعالیٰ کشتی جو ہے یہاں پہ لے کے آ جاتا ہے جدہ میں. اب جدہ جب آ جاتے ہیں اب یہاں پہ جو کیا کرتے ہیں دیز پیپل گو اوور دیر قریش جا کر چیزیں خریدتے ہیں. چیزیں بھی خریدتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم کرافٹ مین کو بھی کتنا پیسہ زیادہ ہوتا ہے. اوکے دے آر کاسٹلی ایکسپینسو ہے نا تو پیسہ زیادہ سب لوگ جٹا کے کر کے پورے ٹرائبس لوگ کیا کرتے ہیں پیسہ اکٹھا کر کے دے ول گو اینڈ دے ول پرچیز. ٹھیک ہے اب یہاں پہ پرچیز ہونے کے بعد اوکے یہ اوکے یہاں پہ پرچیز ہونے کے بعد دوسری چیز ان کو یہ ڈر تھا کہ اس کو کعبہ کو ڈسٹروائے کیسا کرے. ایک چیز یہ ڈر تھا کہ ہم ایک عبادت گاہ کو کیسا ہم لوگ جو ہے ایکس لے کے مارے ہیں کس طرح ہم ڈسٹروائے کریں. ہم کر نہیں سکتے ہم لیکن دیٹ از اگین اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کو میں کس طرح میں ڈسٹروائے کر سکتی ہوں میں کیسا میں مار سکتی ہوں کیسا اس کو یہ کر سکتے ہیں. تو سب لوگ جو ٹرائب والے جو پیچھے پیچھے ہی تھے. جب ولید ابن مغیرہ اوکے ولید ابن مغیرہ اب یہاں سے دیکھیں ولید ابن مغیرہ مغیرہ جو ہے مغیرہ کا بیٹا کا نام ولید ہے. ولید کا بیٹے کا نام خالد ہے. خالد ابن ولید خالد ابن ولید جو ہے تو ولید ان کے فادر جو ہے ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ اچھے انسان قریش کے اچھے جانے مانے اچھے انسان اور سب لوگ ان پہ یقین بھی کرتے ہیں. لیٹر آن جو ہے یہ دشمن بن جاتے ہیں. لیٹر آن جو ہے خالد بن ولید اینڈ ولید ابن مغیرہ جو ہے دین اسلام کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے 35 ایئرس کا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں آئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ایک امانت دار دا سیم ٹائم اچھے اخلاق والا انسان ہی جانتے ہیں. یہ جھوٹ نہیں بولتا یہ اچھے والا یہ اخلاق والا انسان اسی سے ہی ریفر کرتے ہیں. یہاں پہ دشمنی کسی سے ٹرائب والے ان سے دشمنی نہیں تھے دشمن کے جیسا نہیں دیکھتے تھے بیکاز دین اسلام نہیں آیا تھا. تو ایون ولید بن مغیرہ بھی واز ویری ہیپی وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ واٹ ہی سیز کہ دیکھیں جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں ایکچولی از واٹ ٹو کعبے کو ری بلڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس میں ہم لوگ غلط نہیں کر رہے اس کو اور اچھا پکا بنانے کی کوشش کریں اس میں غلط نہیں ہے. تو ہی گوز اینڈ ڈوز دا ایکس سے مارتا ہے. اب وہاں کے لوگ کیا یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک کام کریں گے. اب یہ جو ہے یہ آدمی جو ہے کعبے کو مار کے ہے نا پتھر نکالنا شروع کیا ہے. ہم رات تک دیکھیں گے کوئی بھی مدد کے لیے نہیں گئے ہیں. نیکسٹ ڈے اگر یہ زندہ ہے اس کو کچھ نہیں ہوا ہے تو ہم لوگ مدد کے لیے جائیں گے. اگر مطلب نیکسٹ ڈے وہ زندہ نہیں ہے تو وی آر ناٹ ڈو مطلب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اگر غلط کام کیا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ پرابلم آ جائے گا تو ہم لوگ نہیں کریں گے. تو دا نیکسٹ ڈے جو ولید بن مغیرہ جو تھے he was normal when he got up. تو سب لوگ کیا سمجھے ہیں کہ یہاں پہ یہ کام کرنا غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ is not going to be angry. تو کیا کرتے ہیں سب لوگ مل کر ٹرائبس الگ الگ ٹرائبس ڈیوائڈ ہوتے ہیں سب کو زیادہ ذمہ داری دیا جاتا ہے. اب بنو عبد مناف جو ہے دیٹ از ہاشم کے فادر رائٹ قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف. تو بنو عبد مناف جو ہے ان کی قبیلہ جو ہے سب ٹرائب مطلب ان کا قبیلہ اور ایٹ دا سیم ٹائم عبد المطلب جو قبیلے ہیں سب کو ایک ایک وال پریسٹیجیس وال اسائن کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا رہے گا یہ آپ کا رہے گا. تو اس طرح الگ الگ والز جو ہے 4 وال جو ہے بڑے بڑے ٹرائبس کو دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ جو ہے ڈیمولش کر کے پھر اگین کنسٹرکٹ کرنے کے لیے یہ کریں. اب یہاں پہ جو ہے اب یہاں پہ غور کریں بلیک سٹون کا جو سچویشن ہے بلیک سٹون ایسے جگہ آ کے ہے جہاں پہ 2 والز
राइवल्स के बीच में आ गया था, एक बनु अब्द मुनाफ, एक वॉल, ओके। अब फिर उसके बाद एडजेसेंट वार्ड बनु मखजूम का था। बनु मखजूम और अब्द मुनाफ का जो, ये दोनों का जो है ट्राइब्स झगड़ालू है, झगड़े करते हैं लोग। तो अब ये दोनों के बीच में जो है हजरे अस्वद है, ये दोनों के वॉल के एंडिंग में हजरे अस्वद आता है। तो अब दे वांटेड टू पुट कि कौन रखेगा। अब यहाँ पे जो है अब्द मुनाफ के बनु अब्द मुनाफ, उनकी ट्राइब कहती कि हम लोग रखेंगे क्योंकि ये हमारा वॉल में आता है। ही सेज कौन, बनु मखजूम के लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे वॉल में आता है। तो दोनों में झगड़ा जो है सबसे ज्यादा होने लगता है, एक्सट्रीम लेवल में झगड़ा शुरू हो जाता है, जहां पे जो है 5 दिन तक जो है कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो जाता है, ओके। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है बनु मखदूम जो है, अच्छा ये दिस इज नॉट रिकॉर्ड, ओके। तो अब यहाँ पे जो है अब वन सीनियर पर्सन उमैया इब्ने मुगीरा, ये सीनियर मोस्ट पर्सन है और एट द सेम टाइम जो है अच्छे अच्छे इंसान है। तो ये आकर क्या कहते हैं, तुम लोग झगड़ा मत करो, झगड़ा छोड़ो, इंस्टेड ऑफ दैट वन एक काम करेंगे। सो ही कम्स विद एन आइडिया सेइंग दैट अब यहाँ से काबे की तरफ डोर से यहाँ से जो भी इंसान आता है, हम उसको बोलेंगे कि वो सोल्यूशन ये करेगा, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ही इज गोइंग टू डू। ये किस चीज का झगड़ा हो रहा था, किस चीज का हो रहा था, हजरे अस्वद का। किसका घर था, अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर था। अब इसका सोल्यूशन कौन ढूंढेगा, अल्लाह ताला ही ढूंढेगा। अल्लाह ताला दी बेस्ट पर्सन को चुन लिया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्स फ्रॉम दैट वे। ये भी अल्लाह ताला की हिकमत थी, जहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां से आते हैं। आने के बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखते हैं, पूरे के पूरे लोग खुश हो जाते हैं। All will be very very happy seeing him, saying that Subhan Allah, what is the thing, अच्छा पर्सन आया, ये मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अब जो भी ट्राइब देखती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब यही कहती कि ये मुझसे मोहब्बत ज्यादा करते, ये मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते। एवरी ट्राइब सेज कि ये सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करता है। तो दैट इज द लव, यू नो, दैट इज द बिहेवियर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, बिफोर दैट मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। अम्र इब्ने अलास जो है ना, अम्र इब्ने आस जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो, आप वो सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत उनसे करते हैं। तो एक बार पूछते हैं कि यार, क्योंकि जिस तरह वो बात करते हैं, किस तरह से मोहब्बत से बात करते हैं, ही रियली लव्ड इट। मतलब सब लोग समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट मैं ही हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट मैं ही हूँ, उस तरह बात करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यू नो अम्र इब्ने आस कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो यू नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आयशा। फिर ओके देन ही सेज कि नहीं नहीं, हम फिर अगेन ही सेज नहीं नहीं, मैं आदमियों में बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा मोहब्बत आप किससे करते हैं? देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आयशा के वालिद से, दैट इज आयशा के वालिद से, दैट इज यू नो हजरत अबू बकर सिद्दीकी। ठीक है, ओके, दैट मीन्स सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। द नेक्स्ट अगेन ही से अम्र इब्ने आस, फिर अगेन कहते हैं उसके बाद आप किससे करते हैं सबसे ज्यादा मोहब्बत? ही से उमर, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। ओके, ये खामोश हो जाते। ही वाज थिंकिंग कि मेरा नाम आएगा नेक्स्ट। देन उसके बाद फिर और कौन और कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग नामे बोलते ही जा रहे थे। तो उसके बाद ये खामोश हो जाते हैं कि ये शायद मेरा टर्न नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों के इसमें था, तो यहाँ पे जो है मेरा टर्न नहीं आया है। सो दैट मीन्स यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वालों से इस तरह बिहेव करते थे, इस तरह बातचीत करते थे, इस तरह ये करते थे कि सामने वाला जो सोचता है कि सबसे ज्यादा इज्जत मेरी करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरी करते, और सबसे ज्यादा ऑनर मुझे ही करते हैं, ख्याल मुझे करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, तो मैं अजीज हूं उनके लिए, सब वैसा सोचते हैं। सो दैट वाज द बिहेवियर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, देन कहते हैं कि एक शीट लेकर आए, एक बड़ा सा बेडशीट जैसा लेकर आए। तो सब लेकर आते हैं, उसके ऊपर यू नो हजरे अस्वद को रखा जाता है। एंड देन उसके बाद कहते हैं कि जो जो लोग 70, मतलब जो जो लोग आप समझते हैं कि आपके ट्राइब में से एक एक पर्सन को लेकर आए, तो पूरे लोग जो है इसी तरह जो है अपने ट्राइब के लीडर्स जो है सब लोग आकर
चारों तरफ पकड़ते हैं, 4 कॉर्नर्स 4 ट्राइब हेड्स पकड़ते हैं और पूरे लोग लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करके लेके जाते हैं कहाँ तक, तो काबे के तरफ तक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजर अस्वद रखते हैं. सो ऑल विल बी वेरी हैप्पी. दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. नाउ अब ये फिर अगेन ये इमेज को देखें एक बार, ये इमेज देखें, ये इमेज में क्या है, काबा जो है रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है. दूसरी चीज क्या दिख रही है, काबे नीचे है, काबा नीचे है. तीसरी चीज क्या दिख रही है, काबा जो डोर नीचे है, सब लोग जा सकते हैं. चौथी चीज क्या दिख रही है, ऊपर जो है मिट्टी है, पत्थर कंकर मिट्टी ये सब है. ओके, बारिश हुई तो यहाँ का रूफ सेफ नहीं रहता है, तो बारिश हुई तो ये पूरा जो है मिट्टी का ये ढेर बन जाता है, मतलब पूरा खराब हो जाता है. ऑल दिस थिंग्स आर देयर. तो ये गौर करने की बात है, ठीक. अब यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट आर द चेंजेस, कुरैश जो है रीबिल्ड जब करे थे, फ्यू चेंजेस किए थे काबा में. क्या था वो चेंजेस? पहली चीज, ये जो वुड मार्बल और ये जो था ना, रेक्टेंगल शेप में नहीं बन सका, सिर्फ स्क्वायर में बना सके, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा भी हो रहा था, हलाल कमाई से ही पूरा बन रहा था ये, हराम कमाई नहीं, हलाल कमाई से. तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाए थे ये शेप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से यही शेप था. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लेवल में जो रेक्टेंगल बना था वैसा काबा नहीं था, क्योंकि मटेरियल जो लिया गया था वो हर वो चीज जो है ये इसके लिए सिर्फ स्क्वायर ही कर सके. फॉर दैट रीजन, ओके, दिस इज वन थिंग. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि काबा का जो है हाइट जो है नीचे ही था. जब रीबिल्ड कर दिया गया था काबा का हाइट को बढ़ा दिया गया है. हाइट इसलिए बढ़ा दिया गया है कि 10 फीट के जो जैसा है ना उतना ज्यादा बढ़ा दिया गया था, सबसे ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया गया था. पहले जो है इट वॉज नॉट लाइक दैट. तीसरी चीज, अगर आप डोर देखेंगे, पहला जो डोर है यहाँ पे देखें, पहला का डोर कैसा था, रेक्टेंगल शेप नीचे था. ओके, कोई भी आराम से जा सकता है. लेकिन ये थर्ड टाइम जब ये काबा रिकंस्ट्रक्ट किए थे, ये जो है मतलब डोर जो है बनु अब्द मुनाफ जो है इस काबे का जो डोर है ऊपर बना दिए थे, मिडिल मतलब मिडिल ऑफ द वॉल में बना दिए थे, जहां पे जो चाहे पर्सन जा नहीं सकता, एक लैडर लेके जाना पड़ता है. ओके, और चाबी के मुतवल्ली कौन थे, बनु अब्द मुनाफ लोग ही थे चाबी के मुतवल्ली. तो उसके ऊपर चढ़ने के लिए जो है लैडर जरूरी होता है, हर एक इंसान नहीं जा सकता है. जिसको चाहे उनको लेते हैं, जिसको नहीं चाहिए वो उनको इजाजत नहीं मिलती. अभी देखें यहाँ पे लोग नीचे हैं और दरवाजा कहाँ पे, देखें दरवाजा यहाँ पे है, लोग नीचे हैं, कहीं है, देखें. अब आदमी है यहाँ पे, सिक्योरिटी देखें यहाँ तक है, 5 या 6 फुट का है समझो, आदमी यहाँ पे ठहरा है, बट स्टिल उसको पकड़ना भी मुश्किल है, तो उतना ऊपर कर दिए हैं. दिस वॉज अ चेंज. दूसरा चेंज, जब बारिश होती थी तो पानी जो आता है ना ये पहले नहीं था. ओके, अब ये जब काबा फिर से बनाया गया था, ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रीबिल्डिंग ऑफ काबा जब हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ था, ये नहीं था, इसको इंक्लूड कर दिया गया है. वाटर स्पाउट कहते हैं, जहाँ पे बारिश अगर होगी तो ऊपर जो है छत पे पानी नहीं टिकेगा, पानी जो है इस तरह बाहर आ जाएगा, ये एड ऑन किए हैं. ओके, और इसका शेप देखें स्क्वायर शेप में है, वो पहले का क्या था, रेक्टेंगल था. ओके, ये स्क्वायर शेप में किए हैं. और द नेक्स्ट चेंज, ये सब चेंजेस हुए हैं. और एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का कॉन्कर करने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 इयर्स के थे, दैट टाइम ये रीबिल्ड हुआ था. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहते हैं कि अगर मतलब मेरा बस चला तो मैं ये काबा को फिर से डिमोलिश करके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में रेक्टेंगल था, मैं वैसी बना सकता था, मैं बनाना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाया बिकॉज लोग जो है यही काबे की आदत हो गई है, बार बार चेंजेस करना सही नहीं है. दिस इज व्हाट इट वाज बीइंग सेड. अब नाउ अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, जब ये उमाइयास एम्पायर के थे, मतलब ये खलीफा का दौर जब चल रहा था, व्हाट ही डज, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो है काबा को डिस्ट्रॉय करके वही रेक्टेंगल शेप में बनाते हैं, डोर को नीचे कर देते हैं, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे उसी तरह ये सब बनाते हैं. लेकिन हज्जाज इब्ने यूसुफ,
حجاج ابن یوسف جو بہت ہی برا انسان تھا، بہت بڑا بڑا رولر تھا، جب عبداللہ ابن، اس کے بعد یہ جب ہے نا مکہ کو فتح کر لیا، مطلب یہ جب پاور میں آیا تھا، تو وہ کیا کرتا ہے، عبداللہ ابن زبیر کو جو ہے مار دیتا ہے، ڈسٹروائے کرتا ہے، اور پھر کعبہ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، ڈسٹروائے کر کے واپس پورا وہی لیول میں لے کر آ جاتا ہے جو پہلے تھا. لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 ایئرس کے ٹائم جیسا بنا تھا ریکٹینگل شیپ اوپر، وہی شیپ میں. اب یہ ہونے کے بعد امام مالک جو خلیفہ بنے تھے ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم، اب ان کو پوچھا جاتا ہے امام مالک کو کہ کیا ہم لوگ، اب یہ جو ہے حجاج بن یوسف جو ہے پھر اگین اسکوئر کا شیپ میں بنا دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں تھا، سو وہ والا چینج کر کے بھی ہیو ڈن. اب امام مالک کو کہا جاتا ہے کہ کیا ہم لوگ واپس ریبلڈ کریں گے کیا کعبہ کو، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کے جیسا تھا نا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، کعبہ اسی طرح رہے گا، کیونکہ کعبہ ایک کھلونا نہیں ہے جو ایک ایک کنگ آتا ہے اپنی مرضی سے اس کو بدل دینا ہو، اس کو ڈسٹروائے کر کے چوڑا کر دینا ہو، چھوٹا کرنا ہو، اسکوائر ہو، ریکٹینگل، ہی کین ناٹ ڈو. یہ کعبہ اسی طرح رہے گا. تو اب آخرت تک جو ہے کعبہ یہی فاؤنڈیشن یہی طریقے سے رہے گا. اٹ از گوئنگ ٹو بی ان اسکوائر شیپ، اور اس کا دروازے جو اوپر ہے جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. اس کو کوئی بھی آپ بدل نہیں سکتے. دے ول ناٹ بی اینی چینج ان دس. تو الحمدللہ، تو have you finished with this with our class؟ الحمدللہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں we have discussed about حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، نکاح کے بارے میں، the importance of نکاح کے بارے میں، اور رول آف اے وومن ایز اے وائف، what would be the role of that one. اینڈ دین اس کے بعد ری بلڈنگ آف کعبہ، کعبہ کو کس طرح ری بلڈ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، سو ویل اینڈ our class now. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.